الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور وعلى الله آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ منچ پر مفتیان کرام تشریف فرمائے، ایک نہیں بلکہ 3 مفتیان کرام ہیں، نگران شورا بھی کرم فرمائے ہیں۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے اور لوگ کچھ نہ کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بھی جاننا پہچاننا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ایک دینی ماحول کے اندر رہنے والے شخص کے زندگی کے واقعات کس طرح کے اور اسے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مفتی علی اصغر صاحب ماشاءاللہ آپ کے سفر بھی رہتے ہیں، اچھا سفر ضروری نہیں، کوئی بھی ایسا واقعہ جو حضر میں گھر پر ہو یا جہاں پر ہم موجود ہیں وہاں پر درپیش ہوا ہو، خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اگر دارالافتاء اہل سنت سے چونکہ آپ کا ایک زمانے سے تعلق بھی ہے، وہاں پر بھی مختلف قسم کے سائلین آتے رہتے ہوں گے اور بعض اس طرح کے سائلین بھی ہوتے ہوں گے کہ جو یاد رہ جاتے ہوں گے، تو اگر کچھ واقعات سے جو ہے وہ ابتدا فرمائیں، پھر انشاءاللہ مزید واقعات کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے میری باری ایک دفعہ تو نہیں آنی نا؟ نہیں بار بار آئے گی انشاءاللہ، بار بار آئے گی نا انشاءاللہ۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا واقعہ مختصر ہے یا طویل ہے۔ صحیح، دارالافتاء پر بھی آئیں گے۔ ایک جو فی الوقت پہچان ہے وہ مدنی چینل کے تعلق سے بھی ہے جی۔ اب لوگوں میں تجسس ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مخصوص اس پر ردم پہ جا رہے ہوتے ہیں، آئے بیٹھے سلسلہ کیا چلے گئے، تو لوگ کچھ ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ جس کا تعلق پس پردہ چیزوں سے ہوتا ہے، بالکل اسکرین کے پیچھے سے ہوتا ہے۔ تو 2-3 باتیں جو ہے وہ اسکرین کے پیچھے کے تعلق سے میں کرتا ہوں۔ اللہ خیر کرے۔ اسد بھائی آپ مجلس کے نگران ہیں۔ جی جی بالکل، انشاءاللہ عید کا دن، عید کے لیے خوشیوں بھائی لمحہ ہوگا، خوشگوار واقعہ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ہمارا شریف حاضری ہوئی تو اب اس ٹائم بھائی نے ایک بھرپور تیاری کی ہوئی تھی جی، اور ممکن ہے لسٹیں بھی بنائی ہوں سوالات کی اور سب معاملات ہوں۔ ہمارا پہلا سلسلہ ہوا اور میری زندگی کا وہ یادگار سلسلہ تھا۔ اچھا، اتنی ڈبیٹ، مطلب یہاں سے جواب ختم نہ ہو، یہاں سے 4 سوال شروع ہو جائیں، تو بھرپور سلسلہ ہوا، شاید 2-2.5 گھنٹے کا نشست ہوئی ہوگی، اور نئی صورتیں، نئے سوالات، خاص طور پر تجارتی معاملات کے اور جو اور لوگوں کے لین دین کے معاملات ہیں اس کے، پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی اچھے مفید سلسلے ہوئے۔ اب واقعہ یادگار یہ ہے، یہ ساری جو ہے وہ چیزیں جب ریکارڈ ہوئیں اور ڈی وی لے جائی گئی تو راستے میں گم ہو گئی۔ یا اللہ، راستے میں کیا ہوا؟ گم ہو گئی۔ اچھا، تو وہ سلسلے آن ایئر نہیں ہو سکے۔ اوہ، اس کا پہلا واقعہ نا یہ یادگار، آپ نے واقعے کی ابتدا ساتھی واقعے سے کر دی ہے۔ یادگار تو کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے نا، خوشگوار بھی ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتا ہے، ناخوشگوار بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ اور جو ہم نے کیے وہ چلے،
लेकिन जो एकदम पीके और बेहतरीन किस्म के जिसका बाद वक्त इंतजार होता है कि अच्छा अब्दुल रफीक भाई जो है ना, अच्छा मुझे नहीं पता चला कि ऐसा हुआ है। अब्दुल रफीक भाई किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब को तो अभी बताया नहीं हमने, इनको पता चलेगा तो ज़्यादा सदमा होगा। एक मरतबा क्या हुआ कि 100वीं जो किस्त थी हमारे हकाम तिजारत की वो चलनी थी। अच्छा उसकी भी एक तैयारी की हमने कि भाई इस अंदाज से चलेगी, जो मजलिस थी पूरा टीम वर्क हुआ। मुझे एक जगह मस्जिद देखने जाना था, शायद वो रजब का महीना था, तो मैंने उनको प्रोफेसर का बात का टाइम दिया। फिर वो इलाके वाले कहने लगे थोड़ी दूर एक और मस्जिद भी, वहाँ भी आ जाएं। मैंने कहा अभी टाइम तो है और उम्मीद ये है कि मैं रास्ते में मगरिब पढ़ लूँगा और सिलसिले तक पहुँच जाऊँगा। उस मस्जिद में हम गए और ऐसे खोए अजान हो गई, मगरिब की अजान वही हो गई, मगरिब की अजान हो गई और हम फैजान मदीना से 25 किलोमीटर दूर। 25 किलोमीटर भी बाबुल मदीना के, बाबुल मदीना का। तो खैर ये है कि इतवार को रश इतना नहीं होता है, शाम दिनों में होता है। अब परेशानी लाइक करें क्या, मतलब एक ऐलान भी हुआ, उसमें तैयारी भी हुई है खासतौर पर। अब क्या किया जाए जनाब, बिला से अल्लाह का नाम लेकर निकले वहाँ से। तो 16 मिनट का एक पैकेज था हमारा, तो भाई पहले ये पैकेज चल रहा है, तो मैंने यहाँ कहा कि भाई हिस्सा अपने टाइम पे शुरू कर दें और वो पैकेज चला दें। 16 मिनट में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और फिर ये है कि गुलाम रसूल भाई माशाल्लाह होस्ट थे, तो वो संभालना जानते हैं, तो भागते 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 जो है वो बस पैकेज ख़त्म होके उन्होंने पैकेज में जो कुछ चला उसको बयान करना शुरू किया था कि वो इतना हुआ मंच पर। तो वरना ऐसा था कि बस नहीं पहुंच पाएंगे। एक मरतबा आ रहे थे तो आते हुए गरीबाबाद तक तो बड़ा आराम से आया मैं, इत्तेफाक से मैं दूसरे रूट से आता हूँ, लेकिन उस दिन ये रूट इख्तियार किया और पता ये चला कि यह एग्जीबिशन कोई हो रही थी हसन स्क्वायर पे। तो गरीबाबाद के अंडर बाईपास से लेकर फैजान मदीना तक मैं कोई 50 मिनट में पहुंचा, सिलसिला ही नहीं कर पाया, सिलसिला ही मिस हो गया, से शायद जाना पड़ा था, जाना पड़ा वापस। अभी असबाक तसव्वुफ का आखिरी सिलसिला था जी जी, उसमें यह हुआ कि मैं अपनी गाड़ी पर नहीं आया था उस दिन, कहा कि भाई गाड़ी आ जाए। अब तो मैंने टाइम दिया, मैंने दरवाज़ा खोला, देखा बाज़ औक़ात भी होता है कि वो आके दरवाज़ा नहीं बजाते, तो मैंने फ़ोन किया, गाड़ी तो नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी आ गई, हमने कंफर्म कर लिया है। दोबारा खोल के देखा, गाड़ी फिर भी नहीं आई। फिर फ़ोन किया, फिर पता चला कि गाड़ी बजाय दारुल-उफ़्ता के घर के दारुल-उफ़्ता पहुँच गई, यानी सिलसिला शुरू होना था 9:30 बजे और 9:15 बज गए। आप मदनी चैनल की मजलिस के निगरान हैं, नाज़िम है, तो यूँ समझिए कि मतलब जो ना आने की सूरत, ताख़िर की सूरत, वो आदमी बर वक्त नहीं बता पाता। आज यूँ सब के सब एक साथ जमा हो रहा है, तो आपको चाहिए कि किसी के ना आने वाले के लिए ना आप सारे पहलू सामने रखा करें कि कोई क्यों नहीं आया। सही बात होता क्या है, अब एक तो ये था कि बंदा कितने मुताला कर ले ना, उसको पता है कि मैंने गाड़ी ड्राइव करके नहीं जाना, वो एक किताब वैसे रखता है साथ में कि इसको जरा मैं रास्ते में पढ़ लूँगा, थोड़ा रास्ते में देख लूँगा। फिर जो घबराहट के अंदर आके जो संभालना होता है ना, वो सारी जो है ना जितनी भी परेशानी है उसको संभाल के फिर क्या करना, ये काफ़ी दुश्वार हो जाता है। हमारा मुफ्ती साहब एक नेचर है, वो नेचर में कौमी नेचर कहूँ या ना कहूँ वल्लाह आलम, लेकिन एक तादाद है इसका नेचर है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एंड टाइम पर करने का एक नेचर है हमारे यहाँ। यानी हम बहुत एडवांस प्लानिंग एडवांस कर लेते हैं, लेकिन हमारा अटेम्प्ट लास्ट मोमेंट पे हुआ करता है। यूँ समझो कि वजू बहुत देर से तैयार करके रखा है, नमाज आखिरी वक्त में पढ़ने का हमारा बातों का यूँ हो जाता है। जैसे बिजली का बिल घर में आ जाए, आखिरी तारीख लास्ट तारीखों में भरते हैं, पेट्रोल बिल्कुल वो रेड लाइन पर आ जाए, पेट्रोल जितना भराना है वो मुहावरा है ना कि इससे ज्यादा शायद खून जल जाता होगा। तो ये हमारा एक
ہے مسئلہ جس کا حل مفتی صاحب اس کا حل ہونا چاہیے نا. ویسے یہ نیچر درست تو نہیں ہے. ایسا خلاصہ یہی ہے کہ پلاننگ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آدمی پلان کر لے. کسی بھی شے کے جتنے لازمی اجزاء ہیں اگر ان پر پہلے غور کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو مس ہیپ ہو جاتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. دوسرا تاخیر کی جو عادت ہے نا وہ بعض اوقات تو خود جو مین پرفارمر ہے وہی کر رہا ہوتا ہے یا عام زندگی کے معاملات کے اندر بھی. اور بعض اوقات کوئی ایک بندہ درمیان میں تاخیر کرتا ہے اور وہ سب کو جو ہے وہ متاثر کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر جہاز سے کسی نے سفر کرنا ہے, اب پورا اسٹاف اور سارے کے سارے مسافر جناب پہنچے ہوئے, اگر پائلٹ لیٹ ہو گیا تو جہاز ہی نہیں اڑ سکتا. اچھا پائلٹ پہنچ گیا لیکن کوئی بھی ایک مین اسٹاف کا آدمی دوسرا نہیں پہنچ سکا تو بھی لیٹ ہو جائیں گے. اور تاخیر کی عادت جو ہے نا یہ ایک یوں کہہ لیں کہ وہ ہے انٹرنیشنل پرابلم ہے. یہ ہر جگہ پر یہ کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایک انہونی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا ارادہ نہیں ہوتا اپنے حساب سے وہ صحیح پہنچتا ہے لیکن ان ایکسپیکٹڈلی کوئی پرابلم آ جاتی ہے, حادثاتی واقعہ ہو جاتا ہے. جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں, مجھے یاد ہے فیضان مدینہ میں ایک مرتبہ میرا بیان تھا تو بیان ہوا تو جو تھے جان پہچان کے اسلامی بھائی بڑی تعریف, سب کیا بیان کیا, کیا یعنی ان کے الفاظ میں بڑی کیا شعلہ بیانی تھی اور کیا یہ تھا وہ تھا. اچھا اب اس میں شعلہ بیانی ہوئی کیوں؟ بیان تو میرا روٹین کا ہی تھا, سیدھا سادہ سمجھانے کا. میں اس وقت جب وہ گاڑی لی تھی تو میں بس سے اترا اور میں بھاگم بھاگ ڈائری میرے ہاتھ میں اور میں تیز سے چلا آ رہا. گیٹ پہ سیکورٹی والوں نے روک لیا, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. اچھا اس وقت اتنی جان پہچان میں نہیں تھی. اب میں گیٹ سے ادھر سے نکلوں, وہ کہہ کہ لائن سے آؤ آپ. جیسے سب آ رہے ہیں اسی طرح میرا بیان ہے. مطلب بھائی ہمیں کیا پتا آپ کا بیان ہے یا نہیں, اس طرح تو کوئی بھی کہہ کے گزر جائے گا. اچھا ان کا ریزن ویلڈ, صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان کو بولوں بھائی وہ مجھے پہچانتے نہیں, کہنا نہیں ہم نہیں پہچانتے آپ کو. اب میری حالت خراب ہو, میں لائن میں لگا ہوا اور ساتھ میں شور بچاؤ میرا بیان ہے. ادھر جو اس زمانے میں 2 بیان ہوتے تھے جی. پہلا بیان بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا اور میں ٹائم دیکھ رہا تھا وہ ختم ہونے میں تھا. مجھے 2 منٹ کے اندر اندر پہنچنا تھا, ادھر 10 منٹ لگنے تھے. ایک جان پہچان والے نے دیکھ لیا, اس نے کہا اچھا آپ کا بیان ہے اگر آپ نکل جائیں. اب میں وہاں سے جو بھاگا وہ تلاشی سے, جب میں پہنچا یہاں منچ تک پہنچا تو پہلے اسلامی بھائی بیان ختم کر چکے تھے اور اپنے حاجی امین, تو یہ بس ویسے ادھر چند منٹ گزار رہے تھے کہ میں پہنچ جاؤں. اب میں پہنچا تو میں اس میں تھا کہ یہ ابھی 2-3 منٹ بولے, میں بیٹھ کے سانس لے لوں نا. انہوں نے جیسے مجھے دیکھا یہ فوراً بیٹھ گئے. ان کو کیا پتا کہ آپ کس راستے سے کھڑا ہوا نا تو میرا سانس پھولا ہوا اور پیچھے مجھے ان سے غصہ کرنے مجھے روکا ہوا تھا. اب اس کے اندر جب میں نے بیان شروع کیا اب وہ ایک سانس پھولا ہوا اور ایک بھاگم بھاگ پہنچا تو دوران خون تیز. اس کے اندر جو بیان ہوا, لیکن اس کا شاید یہ فائدہ ہوگا کہ بیان واقعی بڑا زوردار ہوا اور لوگ ایسے توجہ سے سنے اور بعد میں ماشاءاللہ ابھی جیسے کریڈٹ کس کو گیا؟ ہمارے عمر والوں کو گیا, آج امین بیٹھ جلدی گئے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ واقعی ہونا یہی چاہیے کہ کسی بھی جگہ جہاں پہنچنا ہے نا یا کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ گیپ رکھا جائے ٹائم کا. بہت افراتفری میں جب ہم کرتے نا, ہم نے کام دن میں اتنے ہی کرنے ہوتے جتنے کرتے ہیں, بس بلا وجہ کی افراتفری میں اپنے آپ کو ڈال کر ہم ایک اپنا دوران خون تیز کرتے ہیں, ہمارے دل دماغ پہ اثر ہوتا ہے. اور یہ ایک ورلڈلی جو ہے ایک رول ہے یا ایک وہ ہے ان کا سائیکالوجی کے اعتبار سے بھی رول ہے کہ آپ جتنا آپ اس اطمینان سے پیسفل انداز کے اندر کوئی کام کریں گے, کام بھی اچھا ہوگا اور آپ کے اوپر برڈن بھی نہیں آئے گا. جس جگہ میں نے ایک جگہ ایک مثال پڑھی, اس نے کہا کہ اگر آپ جس جگہ پر 1 گھنٹہ پیدل چل کے پہنچ سکتے ہیں, اگر آپ 1 گھنٹہ 5 منٹ میں پہنچیں تو آپ بڑے ریلیکس ہو کے پہنچیں گے. لیکن اگر آپ صرف 55 منٹ کے اندر 5 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کریں تو آپ کو فرق 5 منٹ کا پڑے گا, لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ تھکیں گے زیادہ, آپ کو غصہ زیادہ آئے گا, آپ کے ذہن پہ آپ کے دل و دماغ پہ اثر زیادہ ہوگا. تو پہلے ٹائم دیکھ کے اس کو ذرا اطمینان تسلی سے آپ کر لیں, کھانا کھائیں تو تسلی کے ساتھ. بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا, ایک بڑا مشہور رول ہے اس کے اندر سائیکالوجی کے اندر,
सिंगल माइंडेड का मतलब कि जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त आपका ज़हन एक ही शय की तरफ मुतवज्जो हो। हम क्या करते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं तो हमारे ज़हन में प्लानिंग चल रही होती है, खाने के बाद ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। उसकी वजह से यकीन करें कि खाना भी सही तरह हजम नहीं होता। मैंने किसी का पढ़ा कि जब खाना खाएं तो उसने तो अपने दुनियावी एतबार से लिखा, तो आप खाने पर ही नजर रखें कि आपका खाना कैसा है। आप खाने के मुताल्लिका चीजें को सोचें। मजहबी आदमी है तो मजहबी एतबार से गौर कर लेगा, खाने को अल्लाह की नेमत के एतबार से सोच लेगा, खाने की अहमियत इफादियत के एतबार से सोच लेगा। मालूमात हासिल करने का एक जहन है आदमी का, तो जैसे जो खाना खा रहा है, जैसे हमको फल खाते तो हमें पता होता है इस फल में आयरन ज्यादा है, इसके अंदर विटामिन ज्यादा है, इसके अंदर फलां चीज ज्यादा है। वो अपना फोकस अगर उसी चीज पे रखे तो वो ज्यादा उसके लिए मौसर और ज्यादा उसके लिए मुफीद साबित होती है। ग़िज़ाओं के हराम हलाल पर भी गौर किया जा सकता है। जो जैसा जैसा कहा कि जैसा माइंड, तो उसी एतबार से गौर करेगा। मजे वाला मजे के ऊपर ही गौर कर रहा होगा, क्या है आपने बहुत मुल्कों का नेचर देखा है, ज्यादातर वो यही कर रहे होंगे और ज्यादातर लोग यही करते हैं, बल्कि मजहबी लोग भी ज्यादातर यही कर रहे होते हैं कि खाने की तारीफ में रतबुल लिसान और खाने के जो ऐसा खाना वहाँ खाया था, ऐसा खाना वहाँ खाया था, तो वो तो खैर हिर्स के ऊपर ज्यादा दलालत करता है। हाँ, उसके अल्लाह ताला की नेमत होने के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो वो ज्यादा उसमें सही साबित होती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि ताखीर और थोड़ा सा सोच समझ के काम करना, ये आदमी बाद में यही कह रहा होता है, यार अगर मैं सोच समझ के कर लेता ना, या अगर मैं ताखीर ना करता तो अच्छा होता। तो बेहतर ये है कि जरा पीसफुल अंदाज में काम करें। एक वाक्य में मुफ्ती साहब, अभी ईरानशुरा का साउथ अफ्रीका का जो है वो सफर था मदीना काफिले में, तो लोडियम से पीटर्सबर्ग तकरीबन 3.5-4 घंटे की ड्राइव है, वहाँ हमें जाना था, सगानी मदीना से निकलना था। तो 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी में मदनी चैनल का मदनी अमला था, एक में निगरानी शुरा थे और 2-3 इस्लामी भाई थे। तो 2 बजे तकरीबन हमारा निकलने का तय था और ऑलमोस्ट 10-12 मिनट के फर्क से हम निकले थे। हमारी गाड़ी आगे थी और निगरानी शुरा की गाड़ी पीछे थी। तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया कि हम पेट्रोल पंप पे रुक रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ना पेट्रोल डलवाना। उसने बोला ठीक है। हम लोग जैसे रुके, अभी पेट्रोल डलवाने लगे थे, निगरानी शुरा की गाड़ी आई, पार्क हुई, लेकिन आधे 1 मिनट के बाद ना दोबारा चलकर आगे रवाना हो गई। तो हमें 10-15 मिनट लग गए, वहाँ पे पेट्रोल डलवाया, एयर प्रेशर वगैरह चेक किया। तो इसी में हमारा 30-35 किलोमीटर का फ़र्क हो गया, क्योंकि वहाँ पे फास्ट ट्रैक है। जब वहाँ पर पहुँचे तो मैंने उनसे पूछा ड्राइवर से, मैंने कहा भाई आप रुके थे फिर एकदम से चल पड़े, तो ये क्या वजह थी? तो आप हमारे साथ ही चलते। तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने की। उन्होंने बोला कि जब मैं वहाँ पे रुका तो निगरानी शुरा मुझसे पूछा कि आप क्यों रुके हो? तो मैंने कहा वो दूसरी गाड़ी वालों ने पेट्रोल डलवाना है। मैंने तो बोला कि बयान मेरा है या सबका है? अच्छा, आप ही का बयान है। बोले फिर? तो बोले मैंने फौरन गाड़ी निकाली और वही 35 किलोमीटर का फ़र्क था, मगरिब में हमें पहुंचना था और हम लोग जो है वो मगरिब हमने रास्ते में पढ़ी और ईरानी शुरा ने अपने मकाम पे पहुंच कर ही पढ़ी और वो वक्त पर वहाँ पर पहुंच गए। तो ये भी एक चीज़ है बयान के हवाले से, जदवल के हवाले से खुद भी करना चाहिए। आप दूसरे पे डिपेंड कर देंगे ना जी। बाज़ औक़ात वो 1 घंटा लेट करके जब आप उससे पूछे ना क्यों लेट है, वो कहेंगे कि मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप कुछ फरमाएंगे? अमीर सुन्नत ने इस मामले में रहनुमाई की है। असल में बाज़ औक़ात सफ़र में या कहीं और जगह पर ये होता है, जैसे हम निकल रहे हैं तो निकलते हुए ये होता है कि जनाब वो 2 गाड़ियाँ हैं, 3 कारें हैं और 7, 10, 12, 15 इस्लामी भाई हैं। आपके साथ भी सफ़र हुआ है, तो अब गाड़ी के बाद खड़े होकर वो 6-8 इस्लामी भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस पर मुझे अमीर सुन्नत की तरबियत के कुछ मदनी फूल याद आते हैं कि यार ये 6 जो हमारे साथ हैं, भले सफ़र में है, मगर ये 6 के लिए उन 600 का क्यों हम नुकसान कर रहे हैं? वो जिसके बयान का इंतजार कर रहे हैं उसको चाहिए कि बयान में टाइम पर पहुंच जाए। वो 6 जो साथ है उनको चाहिए था कि वो उसके निकलने से पहले गाड़ी के पास तैयार खड़े होते। लेकिन बसा औक़ात ये होता है कि हम चंद लोगों के इंतजार की वजह से, जिनके इंतजार करने की चंदा इतनी हाजत नहीं होती, लेकिन हम कई लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं। अमीर काफिला बनाना सुन्नत है ना, उसके पीछे ये हिकमत है। जब अमीर कोई नहीं होगा ना तो सारे अमीर होंगे जी। फिर हर बंदा ही अपने मजे से बैठा हुआ। अब एक आदमी बैठा हुआ वो कह रहा है मैं चाय पी के उठूंगा, अब बाकी सारे उसका इंतजार कर रहे हैं। अमीर काफिला बनाने में हिकमत ये है कि वो, और ये भी है कि वो होशियार, कारगुजार, समझदार और दीनदार आदमी को बनाया जाए, तो वो फिर वाकई सबको सही लेके चले। चलती नहीं है बाजों की, अगर गरीब हो तो फिर वो चलती नहीं है बाजों की। वो अमीर काफिला जैसे हमारे अमूमन बना दिए
لیکن وہ امیر قافلہ بھی بیچارہ بھی اس کی چلتی ہی نہیں اس ہے. پر خود کسی کی امارت ہوتی ہے. اس میں ایک چیز یہ کاشمیر سے پتہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا نا تاخیر کے اسباب ہوتے ہیں کچھ. مثال کے طور پہ ایک تو ہے کسی نے کسی مقام پر پہنچنا ہے, وہ تو فوراً جو ہے وہ اپنا اس کو ٹائم کا دھیان رکھنا چاہیے اور وہ ایسا یعنی صورتحال اختیار کرے کہ ٹائم پر پہنچ جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پر پہنچنے کے ساتھ پرفارمنس بھی دینی ہے اس نے. اب پرفارمنس دینے کے لیے اس کو تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. تو بعض لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ تیاری ان کے ذہن پر زیادہ اس کا بوجھ سوار ہو جاتا ہے کہ تیاری جب شروع کی تھی انہوں نے 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے, لیکن وہ تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. آخری وقت تک وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح تیاری ہوتی رہے اور پرفارمنس کا موقع ہے اور میں جو ہے وہ بھرپور پرفارمنس دی. جیسے موسٹلی جو اسکول کالج کے طلبا ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, پورا سال پڑھتے نہیں اور آخری دنوں کے اندر دھڑا دھڑ وہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب آج تو پاس ہو کے چھوڑنا ہے. یہ جو نفسیاتی جو اثر ہے نا یہ تیاری کا خوف, اس اعتبار سے جو وہ کیفیت طاری ہو جاتی, اس اعتبار سے بھی تاخیر کی صورت. تاخیر میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, 2 چیزیں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے, متضاد ہیں, تاخیر اور جلد بازی. تاخیر متضاد ہے جلد بازی کے, لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کا سبب ہے. جب تاخیر کریں گے تو جلد بازی پیدا ہوگی, پھر اپنی جلدی کے اندر وہ کام کرنے کی کوشش کریں. اور بعض ہوگا جلد بازی سے کام لیتے تو تاخیر بھی ہو جاتی ہے. تاخیر ہو جاتی ہے کیونکہ جلد بازی ایسی غلطی وہ سینے سے اترا جلدی میں گرا. اچھا وہ جلد بازی میں اہم چیز بھول جاتا ہے. مبلغ نے بیان کرنا ڈائری بھول گیا جلد بازی کے اندر کہ مجھے پہنچنا ہے, آدھے راستے میں ڈائری تو گھر پہ پڑی ہوئی ہے. یہاں اترا پارکنگ میں پہنچا چابی بھول گیا گھر پر, آگے گیا تو پرس بھول گیا گھر پر. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات سامنے آئی کہ بات تو وہ ہیں جو بہت تاخیر کرتے کہتے ہیں یار ایک تو یہ جلد بازی نے مار دیا ہمیں. اچھا تاخیر کا موضوع چل پڑا ہے. آپ نے واقعات یہ ہوتا ہے صدماتی. تو اگرچہ کوئی یادگار واقعہ تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا بھائی, سنی ہے دیکھی نہیں ہے, تو ایک چیز دیکھنے کو ملی. ہم لوگ بغداد شریف سے آ رہے تھے تو بصرہ سے ہماری فلائٹ تھی. بالکل بیلٹ باندھ دیے گئے اور الوداع جو اعلان ہوتا وہ ہو گیا. اس کے بعد ایک مسافر کا نام پکارا گیا, فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آف لوڈ کرنا کسے کہتے ہیں. یہ دفتر سنتے رہیں گے, مسافر آف لوڈ کر دیا گیا. 4 گھنٹے جہاز لیٹ, یعنی اس بالکل تیار تھا اڑنے کے لیے. اب مسافر کا پتہ نہیں چلتا کیا ہوا, اس کا سامان آ چکا تھا. اب وہ سامان آ کے کس کونے کھاتے میں آ کے رکھا گیا ہوگا. وہ پوری ٹیم آئی, وہ سامان ہٹا, وہ سامان اس کا نکالا گیا, پھر وہ سارا سامان پیک ہوا, پھر جا کے 4 گھنٹے وہیں مسلسل بیٹھے رہے. یہ آف لوڈ میں عموماً فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں. مفتی صاحب دارالفتاء کے حوالے سے کچھ ہمارا دارالفتاء کی ایک خاص مجھے طور آج تک نہیں بھولتی. سائلین کے حوالے جب شروع میں دارالفتاء کھولا نا سن 2000 کے اندر, تو صبح کے ٹائم میں صبح 8 سے لے کر 10 بجے تک میں تھا, میرے ساتھ اور اسلام بھائی تھے. تو اب سب 2000 کے اندر تو ہم بالکل ہی دکھنے کے اندر ذرا چھوٹے چھوٹے لگتے تھے. ایک مرتبہ ایک فائل آیا تو آگے کہنے لگا جی وہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. تو ہم نے کہا بیٹھیں تشریف رکھیں. تو اس نے کہا مفتی صاحب کب تک آئیں گے. ہم نے کہا کہ آپ نے, اچھا مفتی صاحب, اب مفتی تو اس وقت ہم بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے. ہم نے کہا کہ آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے. جی ہمیں پوچھیں. کہ نہیں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے نا. تو میں نے کہا یار ہم وہ مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ بتانے کے لیے تم لوگ بیٹھے ہوئے. تو ہم نے کہا جی ہم ہی بیٹھے ہیں, میں نے پوچھا تم سے, اس کے باہر چلا گیا. اور یہ اس طرح کے کئی مرتبہ واقعات ہوئے کی وجاہت کمی جو ہے کہ وہاں بالکل اس زمانے چھوٹے چھوٹے لگتے تھے. تو وہ لوگ واقعی جو ہے نا ایک پرانا تاثر جو ہے مفتی کے حوالے سے, اس میں تو سفید ریش ہونا اور بہت ساری چیزیں دیگر تھی, وہ ساری چیزیں شامل تھیں. یہ تو ہمارے ہاں یہ دعوت اسلامی کے اندر یہ ٹرینڈ پہلی مرتبہ آیا تھا. ورنہ تو جب تک یہ سن 2000 تک دعوت اسلامی میں دارالفتاء نہیں شروع ہوا تھا, تب تک موسٹلی جو دارالفتاء تھے ان میں عمر رسیدہ حضرات ہی ہوتے تھے. کوئی ایک اکا دکا واقعات ہوں گے, جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا,
تو انہوں نے نواب صاحب نے پوچھا تھا مسئلہ، تو نواب صاحب کو فتویٰ دیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر تصدیقات بھی اس کے اوپر کروا لیں، ٹھیک ہے میں کروا لیتا ہوں. تو انہوں نے تصدیقات بھی بہت ساری کروا لی. تو اب نواب صاحب نے دیکھا تو اس نے اپنے کسی مشیر سے پوچھا کہ بھئی کافی ہیں یہ اتنی ساری تصدیقات؟ اس نے کہا حضرت اس میں نا بریلی شریف کے اندر بھی بہت بڑے ایک عالم صاحب ہیں، اگر ان کی بھی تصدیق آ جائے، تقریر آ جائے اس کے اوپر، تو یہ ماشاءاللہ بالکل ایک آتھینٹک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہاں بھی بھیج دو. تو اب وہ صاحب آئے اور آ کے بریلی شریف کے دارالفتہ میں اس نے خادم سے پوچھا جی مفتی صاحب سے ملنا ہے. اس نے کہا اندر چلے جائیں. وہ اندر گیا، اندر جا کے باہر آ گیا کہ اندر تو مفتی صاحب نہیں ہیں. اس نے وہ خادم نے کہا نہیں اندر ہی ہیں. نہیں اندر تو نہیں ہے. وہ پھر اندر جا کے دیکھ لیا. اس نے کہا نہیں اندر مفتی صاحب نہیں ہیں. اس نے کہا ان کا ٹائم ہے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ اشارہ کرے نے پوچھا اچھا آپ اندر کس کو دیکھ کے آئے؟ کہ اندر بچہ سا بیٹھا ہوا ہے نا، وہی ہمارے مفتی صاحب ہیں. تو وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ سے 13.5 سال کی تقریباً عمر کے اندر ہی مفتی بن گئے تھے، اور صحت کے اعتبار سے بھی آپ بہت زیادہ نحیف اور بہت ناغر تھے. تو اب 14 15 16 18 19 20 سال اگر عمر ہو اور اس کے اندر صحت بھی جو ہے وہ ایسی ہو اور بدن بھی بالکل نحیف ہو، تو وہ بالکل ہی ایک بچے سے لگیں گے. تو اس نے یہ کہا اندر تو بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو ایسا کوئی شاذ و نادر واقعہ کوئی ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ یہی ہوتا تھا کہ دارالفتاؤں کے اندر ماشاءاللہ وجیح اور باروب شخصیات ہی ہوتی تھی. ہمارے ہاں جب شروع ہوا تو اب اس میں ڈائریکٹلی شروع کے اندر ہی ہم 2-3 افراد ایسے تھے کہ جو ذرا زیادہ ہی لڑکے لگتے تھے، تو یہ ہوتا تھا. لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ پھر ایسا ہو گیا کہ اب ہمارے دارالفتہ کے اندر ہی کوئی اسی عمر کا اب کوئی نئے بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی اس طرح سوال نہیں کرتا کہ نہیں ان سے مسئلہ نہیں پوچھا. اب پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ نالجیبل لوگ ہیں. اور ماشاءاللہ فیضان جو ہے نا مدنی چینل کے اوپر بھی دیکھ دیکھ کے مدنی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اسلام میں جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بعض اوقات تب بھی ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ جو فیضان جو ہے نا یہ عام ہوا ہے، یعنی یہ صرف دعوت اسلامی، یہ اگرچہ اس میں دعوت اسلامی کا بڑا کردار ہے کہ ایک مناسب عمر میں ایک بہت اچھا عالم اور ایک بہت اچھا مفتی بن کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر پھر یہ فیضان عام بھی ہوا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کئی جگہوں پر اس طرح کا ایک رجحان ہوا اور ایک جوان لوگ بھی سیکھنے کی طرف آئے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک مفتی ہوتا ہے اور تخصص شروع ہو گیا نا. تخصص جیسے یہاں پر ایک اس میں نا ڈائریوں کے اندر یا کچھ پمفلٹ کے اندر تو تخصص لکھا ہوتا تھا کہ فلاں جگہ ہوتا ہے. اس زمانے کے اندر کم از کم پاکستان میں جو باقاعدہ تخصص فی الفقہ شروع ہوا وہ دعوت اسلامی کے اندر شروع ہوا. پھر ہمارے ہاں الحمدللہ تخصص چلا، ہمارے اپنے افراد تیار ہوئے، ہمارے دارالفتاؤں میں بیٹھے، یہاں سے فارغ ہو کے کچھ دوسرے دارالفتاؤں میں گئے، بلکہ ہمارے یہاں پڑھ کر پھر دوسری جگہ تخصص انہوں نے کروانا شروع کیا. اس کے بعد یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ دارالفتاؤں کے اندر اب نوجوان اور جوان نظر آتے ہیں اور تخصص چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ سب سلسلہ چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ کہ جو وہ ہے نا کہ اچھا طریقہ جس نے ایجاد کیا اسے اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب اور عمل کرنے والوں کا ثواب، وہ الحمدللہ اس کا کریڈٹ ہمارے دعوت اسلامی کو جاتا ہے. آپ کا کوئی یادگار واقعہ؟ دارالفتہ کے اعتبار سے تو بھی گفتگو چل رہی ہے، کافی ہوتی جا رہی ہے. یعنی ماضی کے اعتبار سے آدمی غور کرے تو کئی ایسے انمٹ نقوش ہوتے ہیں جو ذہن پہ بالکل جو ہے وہ تھوڑا سا توجہ کرنے کی دیر ہوتی ہے، کافی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. 10 یا 11 سال کا اس وقت میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا اور میں نے 5ویں کلاس پاس کی تھی اور 6ٹھی کلاس میں تھا میں. تو یہ واقعہ چونکہ والدین کا جو مرتبہ ہے اور جو مقام ہے اور ان کا جو سایہ ہے، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، تعدیر انہیں قائم دائم رکھے. وہ جانتے ہیں کہ والدین کی وفات کا صدمہ کیسا ہوتا ہے. والدہ حیات ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا ان کی صحتیابی کے لیے. تو والد محترم کی وفات جو تھی وہ میرے لیے ایسا یعنی بچپن ہی میں یعنی جو بالکل کم عمری کا زمانہ تھا، 10 یا 11 سال کی عمر تھی، اس وقت کا وہ واقعہ تھا جو بالکل بھولنے والی صورت نہیں ہے. اسی دوران میں نے تقریباً جو ہے 2 یا 3 سال کے بعد ہی 6ٹھی کلاس میں تھا جب والد صاحب کا انتقال ہوا، اور 6ٹھی کے بعد 7th 8th 9th اور 10th 4 سال کے بعد 92 تھا، میٹرک کا امتحان پاس کیا. اور میٹرک کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیر اہل سنت کے ذریعے اور وسیلے سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہونے کے اعتبار سے، امیر اہل سنت سے بیعت کے اعتبار سے، یہ وہ یادداشتیں ہیں جو بالکل ذہن کے اندر نقش ہیں
کس طرح ماحول میں آنے کا ذریعہ بنا, کون لوگ بنے ذریعہ جن کے ذریعے سے ماحول سے وابستہ ہوا, تو وہ کئی واقعات ہیں جو بیان ہوتے رہیں گے. دارالاسلام میں آنے والے سائلین کے بھی تو ایسے دلچسپ واقعات ہوں گے نا, بعض اوقات وہ سوال کرنے میں ایسا انداز اختیار کرتا ہوگا کہ وہ پھر یاد رہ جاتا ہوگا. جیسے کہ ابھی بتا رہے تھے ہمارے شفیق بھائی جو دارالاسلام کے, کہ کوئی سائل تھا وہ طلاق کے معاملے میں وسوسے کا شکار ہو گیا بیچارہ. اب اس کا حال یہ ہوا کہ اس نے کہیں سے سن لیا کہ بھائی چھوڑ دینا, بیوی کو کہا کسی نے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑ دوں گا, تو ایک کنایا کے الفاظ میں اور شرائط کے ساتھ طلاق واقع ہو سکتی ہے. اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ اس نے ایک دفعہ غلطی سے بیوی کو کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, مراد یہ تھی کہ آپ کے والدین کے گھر چھوڑ دیتا ہوں. تو بیوی کو تو بعد میں چھوڑا ہوگا, اس نے پہلے دارالاسلام پہنچا, مفتی صاحب طلاق تو نہیں ہوگی, میں نے بیوی کو بول دیا میں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ اتنا وسوسوں کا شکار ہو گیا کہ پھر ہمارے جو دارالاسلام میں مفتیان کرام علماء کرام اس کو ہاتھ جوڑتے تھے کہ بھائی تم یہ مسئلہ بھی پوچھنے نہ آیا کرو, وسوسے ہیں, ورنہ تم یہ پوچھتے پوچھتے کہیں طلاق نہ دے دو. تو اس طرح کے بھی تو واقعات ہوں گے. بعض اوقات میں قابل رحم حالت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی, اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کر سکے نا تو اس کو کر دینی چاہیے. وساوس کا شکار آدمی بیچارہ اتنا پریشان ہوتا ہے حتیٰ کہ لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں. بعض لوگ طہارت کے بارے میں اس کی وجہ سے لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں. اور پھر وساوس کی اتنی اقسام ہے کہ طہارت کے بارے میں کسی کو وسوسہ آنا شروع ہو جائے تو وہ تو طہارت والا یہ مسئلہ ہے جس کو ایمانیات کے حوالے سے شروع ہو جائے نا, وہ بس ایسا اس کا حال ہوتا ہے کہ المان والحفیظ. باقی دارالاسلام میں ایک چیز دیکھی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آدمی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کا جواب جو ہے وہ اس طرح کا تھوڑا سا دکھا کر دینا پڑتا ہے کہ سامنے والا سمجھے کہ میری بات کو اہمیت دی گئی ہے اور انہوں نے غور و خوض کر کے دیا. ہوتا کیا ہے, اب جیسے ہم روٹین کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں نا, تو ہمارے لیے وہ مسائل بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں نارمل سے. ایک آدمی بڑا اپنی طرف سے پیچیدہ مسئلہ لے کے آیا جس کا اس کی نظر میں ہوگا کہ شاید مفتی صاحب پہلے تو بالکل جو ہے نا وہ حیرت سے ہمیں دیکھیں گے کہ یار یہ کون سا مسئلہ آ گیا, پھر وہ کتابیں کھنگالیں گے, نکالیں گے, پھر جواب دیں گے. اب ہم انہیں ڈائریکٹ فوراً دے دیں نا, اچھا نہیں یہ جائز ہے یا فلاں کتاب میں لکھا ہوا. بعض بار یہ ہوتا ہے ایک دن پہلے ہی اس کو پڑھا ہوتا ہے, تو اب جیسے کہہ دیں نا کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ ایسا اس کا یہ جواب ہے, تو اس کو تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے کہ یار انہوں نے واقعی صحیح بھی جواب دیا یا نہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے پاس کچھ لوگ آئے ایک مسئلہ پوچھنے, اور وہ مسئلہ تھا غالباً حقے کے بارے میں کہ حقہ پینا جائز ہے یا نہیں. اب لوگوں میں پہلے آپس میں بڑا پورا اختلاف ہوا, وہ پورا گاؤں آپس میں دو گروپوں میں تقسیم ہو گیا, اور جناب وہ مار دھاڑ, ایک بولے جائز ہے دوسرا بولے ناجائز ہے. انہوں نے کہا اچھا بڑے شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. شاہ عبد العزیز علی رحمہ جو ہے وہ بڑے شاہ صاحب مشہور تھے. اب ساری قوم جمع ہو کے پہنچ گئی. اب انہوں نے جب حالت دیکھی نا کہ ان کو جیسے میں نے ڈائریکٹ بول دیا کہ جائز ہے, ہاں منہ میں بو آئے تو یہ احتیاطیں ہیں, یہ کرنی چاہیے, تو انہوں نے تو بالکل ہی ٹھوس ہو کے بیٹھ جانا, یار یہ کیا جواب ہو. انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرو, ایک دو دن بعد آنا, اچھا میں کتابوں میں دیکھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی نا مسئلہ اتنا بڑا پورا گاؤں آپس میں لڑ رہا ہے, تو آخر کچھ تو امپورٹنس ہوگی نا اس کی. اب ایک دو دن کے بعد آئے تو شاہ صاحب نے اتنے دنوں میں کتابیں بھی ایک نظر گزار لی تاکہ سچی بولیں. آئے تو فرمایا کہ دیکھو کتابیں دیکھی ہیں, اور جو خلاصہ کلام ہے نا وہ یہی ہے کہ اس میں حکم جواز ہے, اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں نماز کے وقت پیئیں گے منہ میں بو آئے گی تو اللہ کے گھر میں کیسے جائیں گے. تو یوں کر کے تھوڑا سا ایسا جواب دیا کہ جو ممانت والے تھے نا تھوڑے سے خوش بھی ہو گئے, اور جواب کا حکم بھی بیان کر دیا. اس سے میں نے ہمیشہ سے حکمت سیکھی کہ بعض اوقات صرف دو لفظوں میں کسی کو جواب دینا یہ ویسے تو درست ہوتا ہے کہ اس کا جواب ہو گیا, وہ تشویش میں مبتلا, اس کی تسلی نہیں ہوتی. ہو گئی ہاں, سامنے والے کو تھوڑا سا دیکھ کر ایک مسئلہ مجھ سے اگر ایک اہل علم آدمی پوچھے گا, اسے صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیا تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن وہی بات کوئی عوام میں سے کو پوچھے گا اور اسے دو لفظوں میں جواب دے دیا نا, وہ آگے کھڑا ہوگا دیکھ رہا ہوگا کہ اچھا اب مفتی صاحب فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ یہ ہمارے بھی بعض اوقات یہاں پر بھی دیکھا ہے, بعض اوقات ہمارے دارالاسلام سنت کے سلسلے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ سائل نے تو بڑا لمبا چوڑا کر کے سوال پوچھا, اور اس کی نظر میں تو حلال و حرام کا وہ مسئلہ, اور ہوتا بھی ہے. اب جواب دینے والے نے اگر اتنا ہی کہہ دینا کہ ناجائز ہے
और चुप। अब चुप। अब शायद इंतजार में बाद का तो हमारा होस्ट इंतजार में बैठा होता है कि मुफ्ती साहब आगे भी कुछ फरमाएंगे। मैंने सवाल में इतनी मेहनत की है, आगे कुछ वो नहीं होता। हिकमत यही है कि जब इस तरह खास तौर पे जहाँ पर पब्लिक लेवल का कोई है, जैसे चैनल का मामला है, उसमें यही अंदाज होना चाहिए कि इतना तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए कि जिसमें उस सामने वाले को कुछ अपने सवाल की कुछ अहमियत का भी एहसास हो जाएगा। यार वाकई मैंने अहम ही मसला पूछा था, बिल्कुल ही बोंगी नहीं मारी। उसमें आपने देखा होगा मदनी मुज़ाकरों के अंदर ये वाली चीज़ बहुत जो है ना वो बड़ी एक इसको फोकस रखा जाता है। एक मरतबा मुझे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी मिला, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब वो किसी शायद यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसमें काम करता था। तो उस इदारे की जो हेड थी वो मैडम थी कोई, और बड़ी दुनियावी एतबार से तालीम याफ्ता, और उसके साथ ये था कि थोड़ा सा सुन्नियों से ज़रा थोड़ा सा दूर। तो एक दिन बैठे बैठे कहने लगी है, ये मदनी चैनल पे ये जो आते हैं ना मौलाना इलियास कादरी साहब, यार बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी, बड़े शानदार आदमी। हालांकि वैसे उसे डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा थे। तो वो जो मेरे दोस्तों ने पूछा कि आपको इनमें क्या चीज़ अच्छी लगी, मुझे इनमें ये चीज़ अच्छी लगी कि इनसे जो लोग सवाल पूछते हैं बाद का बड़े अहम सवाल होते हैं कि जिसपे हमें भी होता है कि यार इसका कुछ जवाब आएगा स्पेशल किस्म। बाद का बिल्कुल ही एक आम सा आदमी ऐसा सवाल करता है कि जिसपे दिल कर रहा होता है कि यार इसको जैसे ही कहा जाए कि यार तुमने ये क्या सवाल किया, लेकिन ये जैसे पहले आदमी का जवाब देते हैं, ये वैसे ही दूसरे का जवाब देते हैं। उसको ये एहसास नहीं होने देते कि यार तुमने क्या सवाल किया, ये तो सवाल है पूछने का। तो मैं इनके ये जो हर एक के साथ इनका ये जो एटीट्यूड है, मैं इससे बड़ी खुश हूं कि हर बंदा अपनी जगह अपने अंदर एक इज्जत महसूस करता है और उसे एक एहसास होता है कि यार मुझे इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में है। अच्छे अच्छे लोग भी जो है इस चीज को इतना ज्यादा जो है वो गौर नहीं करते और इग्नोर कर जाते हैं। लोग बाद वक़्त हर्ट हो जाते हैं और बाद वक़्त अपने दिल में नाराजगी लेके चले जाते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह हर एक को ऐसे ही जवाब दे रहे होते हैं कि जैसे सबसे अहम सवाल इसी आदमी ने पूछा होगा। इसके साथ कई वाक़यात होंगे आपके ज़हन में, चाय भी पीनी है और हो सकता है व्यूअर सोच रहे हों कि निगरानी शुरा और खामोश इतनी देर से, बल्कि आपका तो वाक़यात से ज़िंदगी में मुबालगा करूँ तो भरी होगी। तो बारी आएगी तो बोलूँगा ना। एक मैं आपको वाक़या अर्ज़ करता हूँ, आप उस पर अपना वाक़या सुनाइएगा, क्योंकि उस तरह के आपके साथ बहुत पेश आए होंगे जी। बाद वक़्त क्या होता है, हमें बयान करते हैं, बरसों बाद हमें अपने बयान की उस भार का पता चलता है कि हमें हैरत होती है कि अच्छा हमारे बयान का ये इम्पैक्ट हुआ किसी को, और खुशी होती है कि एक आदमी अगर सीधी राह पे आ गया, उससे कुछ सीखने को मिला। हमारे एक इस्लामी भाई हैं, बड़ा अच्छा बयान करते हैं, बहुत ही अच्छा बयान करते हैं और बहुत ज़्यादा बयान करते हैं, जुम्मे दो दो पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे एक मरतबा पूछा कि माशाल्लाह यार आपका बयान भी बड़ा प्यारा है और आप इतने बयान का वक्त देते हैं, जो आपके पास आए आप उससे बयान का वक्त भी दे देते और आप करते भी हैं। दो दो पढ़ा देते हैं, इसकी भी वजाहत कर दी। जुम्मे दो पढ़ा से पढ़ा दे कि एक जगह बयान किया दूसरी जगह बयान करके वहाँ पर जुम्मे में शिरकत कर। उसने पूछा कि आपको माशाल्लाह ये जज्बा कहाँ से मिला? उन्होंने कहा मुफ्ती साहब बहुत अरसा पहले की बात है, एक जगह पर जामिया के असातिज़ा का एक तरबियती इज्तिमा था और उसमें आपका बयान था। तो आपके बयान के जो दो तीन पॉइंट थे उनमें एक मरकजी पॉइंट ये था कि हमारे जो असातिज़ा हैं, मदनी हैं, उलमा हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ तदरीस ही नहीं करनी चाहिए। इन्हें जिस तरह भी ये दीन की खिदमत कर सकते हैं, ये नेकी की दावत दे सकते हैं, ये अल्लाह रसूल का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो सारे असबाब और ज़राए इनको इख्तियार करने चाहिए। तो उसमें आपने बयान के ऊपर जोर दिया कि हमारा कोई मदनी, हमारा कोई उस्ताद ऐसा ना हो जो बयान ना करता हो, जो जुम्मा ना पढ़ाता हो, जो जिसको इज्तिमा में बयान के लिए कहा जाए तो वो आगे से मना कर दे, ऐसा ना हो। हर एक को बयान करना चाहिए। फिर आपने बयान के फसाइल बयान किए। तो मैं वहाँ पर मैं अपने उस्ताद साहब के साथ बतौर एक खादिम के गया हुआ था। मैं दूसरे शहर से आया था, उस्ताद साहब के खादिम के तौर पे गया हुआ था। तो मैं बयान में बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता बकिया पे क्या असर हुआ,
لیکن بیان سن کے میرے دماغ کے اوپر نا ایک بالکل ایک طوفان برپا ہو گیا. بیان کرنا ہے ہمیں, بیان کرنا ہے, لوگوں کا ذہن بدلنا ہے ہمیں, جناب ہمیں دین سکھانا ہے بیان کے ذریعے. میں وہاں سے واپس جب گیا نا تو اس سے پہلے میں رابعہ خامسہ میں پڑھتا تھا تو میں بیان نہیں کرتا تھا اور بڑا شائع تھا اس کے اندر. لیکن میں نے جاتے ساتھ ہی اپنے دوستوں سے رابطہ کیا کہ بھائی کہیں جمعے کی کوئی اپارچونیٹی ہو, کوئی ویکینسی ہو تو مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھی کر لیں گے لیکن بیان کرنا بھی آتا ہے. اس نے کہا ہاں میں بالکل کروں گا. چلا مجھے جمعے کا موقع ملا, میں نے بیان کیا اور میں نے اپنے سب جتنے جان پہچان والے بول دیا جس نے جہاں بیان کروانا ہونا مجھ سے کروائے. کہ وہ 2-4 مہینے تو دھن ایسی سوار رہی کہ میں بیان کرتا رہا. پھر اس کے بعد عادت بن گئی, بیان کر کے پھر عادت بھی ہو جاتی ہے اور ایزی بھی ہو جاتا ہے. تو کہہ رہا مفتی صاحب یہ اسی زمانے سے میں نے بیان کرنا شروع کیے تھے اور آج تک الحمدللہ میں اسی طرح بیان کر رہا ہوں. تو وہ مجھے تب پتا چلا 6-7 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ بیان کہ جو میں نے کسی اوروں کے لیے کیا تھا اس کا اثر کسی اور پہ ہوا اور اتنے مثبت انداز کے اندر ہوا. تو اب اس کی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہمارے اپنے بیان کا تو جو بھی نیت کا حال ہوگا وہ ہوگا, لیکن اس کے عمل کا ثواب بہرحال ہمارے نامہ اعمال میں ضرور لکھا جائے گا کہ یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے کہ جب تک اس پہ عمل کرتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. تو بعض اوقات اپنے بیانات کا اثر کتنی دور تک جاتا ہے کہ آدمی کو جو ہے, اب جیسے بعض ہمارے اسلامی بھائی ماحول میں آتے ہیں, ماحول میں آئے, مدری بن گئے, بہت کچھ ہو گیا, ان کو جو اس میں لانے والا ہے, جو ان کو ماحول میں لانے والا یا جن کو درس نامی میں لانے والا ہوتا ہے, وہ بیچارہ اتنا سادہ سا عام سا اسلامی بھائی ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذیلی نگران بھی نہیں ہوتا اپنے علاقے کا, لیکن اس کی محنت سے دوسرا آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس کو مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بعض اوقات چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ ایسا بیج ثابت ہوتا ہے کہ جسے اتنا بڑا پودا اور اتنا بڑا درخت بنتا ہے کہ جس کی چھاؤں کے اندر ہزاروں لوگ خیری کا فاعل ہی تو ہے نا روایت خیر پر دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے وہ خیر کا کام کیا ہے. آپ نے اپنے بیان کا ایک غیر متوقع جس کا آپ کو ذہن میں ہو گیا ایسا بھی اس کا بیان کا کوئی اثر ہوتا ہے یا اتنے بڑے پیمانے بعض اوقات بیان کا ہوتا ہے یہ کہ ہم بیان کرتے ہیں غیر متوقع طور پہ بیان بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, بڑے دور دور تک آدمی کو پتہ چلتا ہے. جیسے مجھے اب ایک یاد ہے ملتان اجتماع کے اندر سود کے اوپر بیان, میں یہی کہنے والا ہوں, اس کے بڑے عرصے بعد اس کا پتہ چلا کہ کتنے لوگ اس بیان کی وجہ سے جنہوں نے اپنا جو سود کا جو بھی ان کا معاملہ چل رہا تھا انہوں نے ختم کر دیا اور الحمدللہ اس کے بعد مسائل پوچھنے کی طرف بھی اور حلال کی طرف بھی آ گئے. شاید اس کے بعد ہی وہ جب وہ رکے ہیں تو کیسے جائز کام کریں, تجارت کو اور یہ سب چیزیں بہت سارے. اصل میں جب یہ ملتان کے اجتماع میں ہوا اور سود پر, اور جب یہ بیان مجھے بھی یاد ہے وہ بات جیسے مفتی صاحب فرما رہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا اور بیان کچھ اس انداز پر ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے اجتماع سے جب میں بیان سے فارغ ہو کر مکتب میں جب استقبالیہ مکتب تھا اسی کے پیچھے ہم نے ایک اپنا چھوٹا سا اور شامیانے کے اندر میں اور حاجی شاہد وغیرہ پھر وہاں بھی بعض اوقات ہوتے تھے. تو تقریباً 25 سے 30 تاجر انڈسٹریل تھے جو عمران گیگی وغیرہ یہ اپنے ساتھ 25 سے 30 بڑے انڈسٹریل تاجر تھے یا ان کے بیٹے تھے یا خود وہ تھے. اس تقریباً سارے کے سارے آگے تھے, اس کے علاوہ اور بھی, اور بیٹھ گئے تھے کہ اب بتاؤ کریں کیا. اور یہ مجھے خود اس وقت بہت حیرت بھی ہو رہی تھی کہ مطلب یہ ان کا مطلب کروڑوں اور اربوں کا سیٹ اپ ہے اور یہ آگے ظاہر سب کے سب سے انوالو نہیں ہوں گے لیکن سود کے ساتھ ساتھ اور بھی اس سے ریلیٹڈ کئی چیزیں بیان ہوئی تھیں. تو اس کا یہ امپیکٹ سامنے آیا اور پھر آپ الحمدللہ ایک ہے کہ ذہن بنا. پھر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بیان ہوا تھا برائیوں کی ماں شراب پر. اس بیان کے بعد جو مجھے بعض اوقات اس طرح کی اطلاعات جب ملی کہ ایک شخص تھا جو شاید 15 سال یا 20 سال سے شراب پیتا تھا اور اس طرح کے اور بھی واقعات ملے گے جنہوں نے شراب سے توبہ کر لی. بس اوقات واقعی اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جیسے عرب امارات میں وہ بیان ہوا تھا دبئی میں, ہمیں کیا ہو گیا ہے, لوگ کیا کہیں گے, ایک آنکھ والا آدمی. تو
इन बयानात के बाद जब ये कहते हैं ना कि हमने ये काम छोड़ दिए हैं, तो जाहिर है कि इससे एक कल्बी मुसरत होती है। जाहिर है कि अब हम वो हासिल मिलता है ना। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बयान करने वाले को तो अल्लाह ताला ही जानता है कि वो मुखलिस था या नहीं था, या उसका हुब्बे जा का मामला, जो भी फैक्टर हैं, लेकिन लोग कबूल करते हैं। एक इस्लामी भाई गाड़ी में ले गए थे, यूके की बात है, और वो आए थे और मुझे गाड़ी में बिठाकर एक शहर से दूसरे शहर वो आ गए थे, तो खुश थे, चलो इमरान गाड़ी में बैठा है। हालांकि मैंने इनको कोई ऐसी बात नहीं की नॉर्मली, क्योंकि बिल्कुल मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन जनरली सफ़र में जो दावत इस्लामी के एक मदनी माहौल की जो एक अंदाज होता है, बात होती है, वो अपने भी कुछ परेशानी और बयान कर रहे थे। जब मैं गाड़ी से उतरा तो ये सिर्फ मुझे छोड़कर वापस जा रहे थे, और मुझे कहा कि मैं एक नियत करता हूँ जी, वो नियत ये करता हूँ कि आप इस गाड़ी में बैठे हैं, आज के बाद मेरी इस गाड़ी में गाना नहीं बजेगा। फिर मुझे ये कोई हमारे इस्लामी भाई है, इसके इनके कज़न है, मुझे वो जो जिनके कज़न है यहीं वो इस्लामी भाई ने मुझे कहा चंद महीनों के बाद कि वो याद है आपको वाक़या है, आज तक उसी गाड़ी में गाना नहीं बजा, उसे गाड़ी बजाने छोड़ दिए। हम लोग पहुंचे तो रोम, यूरोप, इटली, रोम में इतनी ज़्यादा मतलब कोई मजबूत तरकीब नहीं थी माशाल्लाह। दावत इस्लामी के इस्लामी भाई तो थे। इज्तिमा रखा मुफ्ती साहब एक रेस्टोरेंट में, इंतज़ाम हो गया, सब कुछ हो गया, और मुझे आकर फिर इस्लामी भाई ने कहा कि एक मसला है। मैं क्या, और आपका जहाँ बयान अगर कोई उनके पास इसको ऐसा गुंजाइश नहीं थी कहाँ रखते। अब रेस्टोरेंट है, उसी के साथ जो इनका काउंटर सा बना ना, वहाँ शराबे वगैरह सब इसने बेचने का सिलसिला है, और सब लोग पहुँच रहे हैं। यार पता किया, चलो चलते हैं, बयान करते हैं। जाकर वहाँ बयान किया, और जो एक गैदरिंग जमा होनी थी हुई, नेकी की दावत हुई। और जैसे बयान ख़त्म हुआ ना, तो जिसका होटल था मुसलमान, वो बड़ा पुरजोश और गर्म जोशी के अंदाज में मिला ना, जैसे लगा कि यार ये बहुत खुश हो रहा है। तो मुझे बहुत हैरत हुई ना, हालांकि जो बोलने था मैं बोल तो चुका ही था, इसने तो इतनी एक बारीक तकी का इजहार किया ना, उम्मीद बंदी, उसका हाथ पकड़ के बिल्कुल कोने में ले गए, सारे गैदरिंग जितने लोग सब पीछे चले गए, उसको अलग ले जाकर बोला आपको बहुत अच्छा लगा, बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? थोड़ी देर रुका ना, बोलो आप क्या बोलते? दिल पे हाथ रखते नहीं यार, आज से शराब बेचना बंद कर दो। शायद 30 सेकंड या 1 मिनट का उसके ऊपर सख्ता तारी था। यूरोप में अंग्रेज गैर मुस्लिम मुल्कों में कितनी शराब पी जाती थी, और ऐसा लगता था शायद एक बहुत बड़ा डिपेंड इस पर भी हो। ये रुका, उसने बात कहा अब दुआ करो बस, नहीं चलो बंद। अब वो जो बंद की आवाज थी ना, इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। खैर मुझे खुशी तो हुई कि इसने एक अटेम्प्ट किया, गले लगाया, ये सब किया। फिर वो आगे आया, जहां इस्लामी भाई इंतजार कर रहे थे मुलाकात के लिए, आगे आया। आगे आने के बाद 1 या 1.5-2 मिनट के बाद उसने थोड़ा सा ऊंची आवाज में कहा ना, आप सब गवाह हो जाओ, आज से मेरे रेस्टोरेंट में शराब नहीं बिकेगी, और आप दुआ करो अल्लाह मुझे इस्तिकामत नसीब करे। वाह वाह, कौम जो खुश हुई, मुफ्ती साहब लोग खुश हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक हाथों हाथ एक नतीजा मिलता है। अब खुशी पर खुशी जिसको आप कह रहे हैं, वो यूं कि तकरीबन 5 या 6 या 7 माह के बाद मैं यहाँ ऐसा क्यों होता है सिलसिला बराह रास्त कर रहा था, उसमें इसी मौजू पर, शराब के मौजू पर बयान कर रहा था कि नेकी की दावत आम करे वगैरह। तो रोम से कॉल आई मुझसे, रोम से कॉल आई। मैंने ये वाकया असल में बयान किया था कि देखिए इस तरह फर्क पड़ जाता है। रोम से कॉल आई, और कॉल करने वाले हमारे इस्लामी भाई थे। उन्होंने कहा कि जिनका भी आप वाकया बयान करें ना, आज तक इनके रेस्टोरेंट में शराब नहीं आई है। माशाअल्लाह। तो एक वो ऐसे तो इतने होते हैं कि जब आप मदनी चैनल पर होते हैं। वाकया था ना, तो आप इंग्लिश में भी सुनाओ वाकया। अभी सफर के दौरान एक जगह पर थे, हमारा ठहराव था, रुके हुए थे। तो उस जगह का जो ऑनर था उसको पता चला कि, पहले उसको नहीं पता था कि कौन कौन आया हुआ है, जस्ट हम रिकॉर्डिंग मदनी चैनल के लिए। तो उसको भी पता चला कि मदनी चैनल वाले आए हुए हैं, तो वो खुद भी आया, उसका शायद कजिन या कोई रिश्तेदार था।
تو آیا بیٹھا, پہلی ملاقات تھی. اچھا اب وہ ساؤتھ افریقن لوکل اور انگلش میں ہی بات کرے, تو ابراہیم شورا نے بھی انگلش میں شروع کر دی. تو 10 منٹ 12 منٹ میرے خیال انفرادی کوشش کی, اور ہاتھوں ہاتھ اس کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی وہ غیر شرعی مقدار پر اور چیزوں پر تھی, تو الحمدللہ اس نے ہاتھوں ہاتھ جو وہ اتار دی. قرآن کریم کی جو آیت مبارک ہے, وذکر اور سمجھاؤ کہ ان الذکر تنفع المؤمنین, کہ سمجھانا مسلمانوں کو, مومنین کو نفع دیتا ہے. یعنی فا کا لفظ ہے اس کے اندر, وذکر کے بعد فا ہے, اور فا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے, یعنی فوراً بعد ایک عمل کے بعد دوسرا عمل اس کے فوراً بعد پیچھے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سمجھاؤ, تمہارے سمجھانے کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارا سمجھانا مومنین کو نفع دے گا. تو یہ بیانات ہے, انفرادی کوشش ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. اس میں ہمارے مبلغین کے لیے بھی ایک نیکی کی دعوت ہے نا مفتی صاحب, کے ہمارے مبلغین کو چاہیے کہ وہ ایک تو وہ حکمت عملی جیسے مفتی صاحب نے بھی بیان کی, حکمت عملیوں کے ساتھ, اور اللہ توفیق نصیب کرے نا تو ایک مطلب کہ ایک خود سنی میں قلب, ایک قلب کی گہرائیوں کے ساتھ, ایک پین کے ساتھ, ہاں کہ مطلب کہ کاش 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 مان جائے. اس طرح کی اگر کیفیت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں اس نے اخلاق کے ساتھ, تو یہی چیز والد بھی کرے, یہی چیز والدہ کرے, یہی چیز گھر کے دیگر افراد کریں, تو نقشہ بدل جائے یار. اگر ہم یوں نیکی کی دعوت, آپ دیکھیں آج اتنے ہمارا جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, مدنی چینل تو آج آیا نا, ورنہ یہ ہزاروں مبلغین امیر سنت کے بیانات سن کر مدنی ماحول میں آئے. ایک ایک بیان, وہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, قبر کی پہلی رات, اور درد مدینہ جو امیر سنت نے گزر حبیب مسجد میں جو بیان فرمایا تھا. تو یہ تو ہے انقلابی جو ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ بغیر مشاہدے کے آدمی اپنی طرف سے کچھ ایسے مفروضات بنا لیتا ہے کہ جو جب مستقبل کے اندر کچھ اور چیزیں دیکھتا ہے نا تو اس سے پھر اپنے مفروضات کو سوچنا پڑتا ہے. مجموعی طور پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا, ہمارا معاشرہ بڑا خرابی آ گئی, یہ آ گیا وہ ہو گیا. اچھا بیرون ملک خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز کے حوالے سے سوچیں تو جو آدمی نہیں گیا وہ تو پہلی سوچ ہی کچھ اور سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ وہاں تو جناب بالکل ہی طوفان بدتمیزی اور وہ ہو رہا ہوگا. لیکن جب کسی چیز کے اندر تھوڑا سا اندر جا کے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں سوچنا پڑ جاتا ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں. ابھی بھی اس وقت بھی حالانکہ مجموعی طور پہ ابھی بڑا عجیب و غریب حال ہے, کرپشن کے حوالے سے یا بے حیائی کے حوالے سے یا بے نمازی پن کے حوالے سے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر دین کی طلب ختم ہو چکی ہے. آپ کے تجربات کیا ہیں اس معاملے لوگوں کے اندر دین کی طرف, مجھے ایسا اس کا یوں آئیڈیا ہے, ایک جگہ وہاں یو کے اندر ایک مدرسے میں 2 مدرسوں میں گیا, دونوں جگہ سیم ہی جو ہے وہ وہاں پر تجربہ ہوا. قاری صاحب ناظم صاحب ملے, مدرسہ دکھایا ماشاءاللہ, دعوت اسلامی کا مدرسہ وہ چل رہا تھا. پوچھا کتنے طلبہ یہاں پر پڑھتے, انہوں نے کہا تقریباً 400 کے قریب, مختلف شفٹوں کے اندر 400 کے قریب پڑھتے ہیں. اچھا, تو میں پہلے تو اسی میں بڑا حیران ہوا کہ یار ماشاءاللہ 400 مدنی منع پڑھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے مفتی صاحب, اور فائلیں پڑی تھی, اتنی موٹی فائلیں پڑی ہوئی تھی, مجھے دکھا کے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ اپلیکیشن ہے ان مدنی منوں کی طرف سے جن کے لیے ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, داخلے چاہیے ان کو داخلے چاہیے, اور ہمارے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے کہ ہماری کیپیسٹی جو قاری صاحبان کے حوالے سے بنتی ہے نا وہ اتنے ہی ہم پڑھا سکتے, اس سے زیادہ پڑھا نہیں سکتے. میں نے کہا یہ کتنے, کہہ رہے 400, یہ 400 پڑھ رہے تھے, 400 جن کی ویٹنگ لسٹ کے اندر. یہ ویٹنگ لسٹ اس دین پڑھنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی. ورنہ ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے جیسے پنجاب کے اندر تو صبح مسجدوں میں اعلان ہو رہا تھا جب جن حضرات کے بچے مسجد میں پڑھتے ہیں برائے مہربانی مسجد میں تشریف لے آئیں. یہی ہوتا ہے نا, ہمارے یہ حال ہے کہ صبح بیچارہ وہ قاری صاحب اعلان کرے گا کہ جن حضرات کے بچے مسجد پڑھتے ہیں وہ برائے مہربانی تشریف لے آئیں, والدین سے گزارش ہے. اور وہاں یو کے یورپ کے اندر یہ حال ہے کہ ان کے بچے ویٹنگ لسٹ کے اندر ہے, اور وہ ناظم صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب ان کے والدین ہر 15 دن بعد فون کر کے پوچھتے ہیں جی کچھ چانسز ہیں کہ ابھی بچے کو داخلہ مل جائے گا. یہ وہاں طلب ہے. تو ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا بعض اوقات اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اب اگر وہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر ماشاءاللہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے
لوگ تیار ہیں تو شاید میرے خیال میں جو کوشش کرنے والے ہیں ابھی ان کی کوشش میں کمی ہے، یا جتنے افراد ہمیں پرووائڈ کر دینے چاہیے ہم اتنے پرووائڈ کرنے کے اندر کامیابی ہو پاتی بہت پیچھے ہیں. اور ایسی سوچ ہے مفتی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی. ایسا آپ کو اجتماع یاد ہے برمنگھم کا جو 3 روزہ تربیتی نشست تھی، 3 روزہ تربیتی نشست کے اندر اعلان کیسا کیا؟ اس کا اعلان یوں کیا جی ابھی اتنے دن بعد، شاید 15 دن بعد 20 دن بعد نشست ہوگی. اچھا وہاں کے ہمارے ذمہ دار بھی بولے یار اتنی جلدی ہم اس قوم کو نہیں بلا سکتے، 2-3 مہینے پہلے پلاننگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، جو ایک وہ ہے پروفیشنل انداز، یوں کریں گے تو جا کے پھر کچھ ہم لوگ جمع کریں گے، وہ بھی 3 دن کے لیے. یوکے میں تو 2 گھنٹے آدمی کو دینے کو تیاری ہے، 3 دن کون دے گا؟ ہم نے کہا جیسے تیسے بھی ہے نا کہ ہم کریں گے، اسلامی بہنوں کے لیے سیپریٹ انتظام کر دیں گے، وہ بھی ہوں گی، اسلامی بھائی بھی ہوں گے. اب انتظام کر دیا. جب نشست کا پہلا دن ہوا اتنا رش کہ اسی وقت اسلامی بہنوں نے شاید شام کی نشست میں شرکت کر لی تھی اور دوپہر میں شروع ہوا. دوپہر کا رش دیکھے ہمیں اناؤنس کرنا پڑ گیا کہ ہم معذرت کا ہیں کہ اسلامی بہنوں کی شرکت کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اب ان کے لیے کچھ اور ارینجمنٹ ہوگا. ابھی صرف یہ اسلامی پہلے کے سے لیے ہی یہ ہو گیا تھا مفتی صاحب، اس واقعے کے اذکر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے پاس ایسی مسجد نہیں تھی یو کے میں کہ جہاں ہم تربیت اجتماع کر سکیں. اور ہمیں ذمہ دار نے بتایا کہ اب اتنے مطلب ان کو بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ اتنے اسلامی بھائی مطلب کہ یہ اس کو قبول کر لیں گے. اور وہ اب لمیٹیشن اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، 18 سال سے غالباً یا 16 سال سے کم عمر کے لمیٹیشن اس سے زیادہ نہیں لیں گے. استنجا خانے، وضو خانے، مسجد کی جگہ، یہ سب وہ یعنی واقعی یار دین کی طلب. ایک ایسے ممالک ہیں، انہوں نے بھی سفر کیے، میرے بھی سفر ہوئے ہیں، حضرت نے بھی سفر کیے. یاد آ رہا ہے ابھی جس بیان کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا نا کہ میران شورا وقت پر پہنچ گئے، اس میں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی جو آپ نے جذبہ اور دین کی طلب کی. رمضان مبارک سے غالباً 15-20 دن پہلے کی بات ہے، اور جس جگہ پر اجتماع تھا وہ کوئی بہت بڑی مسلم آبادی نہیں ہے. لوگ 100 کلومیٹر سے 150 کلومیٹر سے، بعض کو 200 کلومیٹر سے سفر کر کے آئے. پیٹرسبرگ مفتی صاحب آپ جی ارشاد بھائی. اچھا اب وہ سفر کر کے آئے، عشاء کے بعد جو ہے وہ بیان تھا آدھے پونے گھنٹے کے بعد. اچھا وہاں پر ایک کلچر کیا ہے، لوگ ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بیان مختصر ہونا چاہیے، یہاں لوگوں کی نا عادت نہیں ہے رکنے کی، یہ چلے جائیں گے یا اٹھ جائیں گے، مختصر بیان پر بیٹھ ہاں جی مختصر بیان ہونا چاہیے، دیر نہ کیجیے گا. آپ کے کان میں بھی بولتے ہیں کہ تھوڑا سا لمبا نہ ہو. تو اب میران شورا نے بیان کیا، اپنا پورا وقت لیا، گھنٹہ سوا گھنٹہ پورا بیان ہوا. اس کے بعد جو کچھ نہ کچھ انگلش میں ٹرانسلیشن کا بھی سلسلہ تھا. اب میران شورا نے جب دیکھا نا کہ کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، تو ایک تو میران شورا نے وہاں پہ یہ بات ایکسپلین بھی کی کہ یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر مدرسۃ المدینہ بالغان کی رمضان مبارک کی تیاری کی، اور یقین کریں ایسا سما بندہ. انہی دنوں امیر سنت تو صوت پیغام بڑا عام ہوا تھا، رمضان امیر سنت طرز میں پڑھ کے جو وہ دیا تھا تو وہ کافی وائرل ہوا تھا. تو اب اس کی تکرار شروع ہوگی. یقین کریں رات کا غالباً 1:30-2 بج گئے تھے، کافی حصہ گزر گیا تھا اور قوم بیٹھی ہوئی ہے. شب معراج کا جو ہمارا اجتماع ہوا اس بار کموں پہ 6 گھنٹے کی نشست تھی، اور وہ بھی عشاء کے بعد. مطلب وہاں کے اسلامی بھائی بھی پریشان تھے کہ مطلب یہی کہ نہیں بیٹھیں گے. لیکن دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے، بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے اجتماع اتنے ہوئے، میرا تھا جوہانسبرگ میں بیان شب معراج لوڈیم میں ہوگا، آپ کا لوڈیم میں تھا. لوڈیم میں تو جمعہ مسجد میں. تو ہم یہاں سے وہاں گئے تھے. تو جس مسجد میں میرا بیان تھا جو ہمارا پرانا فیضان مدینہ تھا، تو میں اسی امید پہ تھا کہ 25-30 اسلامی بھائی ہوں گے، تو وہاں پر یہ بھی بہت بڑی تعداد رکھتی. تو میں بیان کے ٹائم ہی پہنچا. میں بیان کے لیے جب کھڑا ہوا، میرے خیال میں 25 صفیں تھی اس کی فیضان مدینہ کی بنتی ہوں گی. آخری صف تک ایسا جس کو کہنا کہ ایک مزید ایک آدمی کی گنجائش نہیں تھی. میں بیان کے دوران جب میں دیکھ رہا تھا کسی کونے کھانچے میں ایک آدمی کی بھی گنجائش نہیں تھی. اول تا آخر پورا بیان سنا، ملاقات کی. اس کے بعد پھر وہاں سے بسوں کے ذریعے اور اپنی گاڑیوں کے ذریعے جانا تھا، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں سے اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچی. تو یہ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ہم بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مجموعی طور پہ بہت سارے لوگ تھے، ان کی طرف کا پتہ چلتا ہے.
بعض اوقات کسی خاص آدمی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے، یار اس آدمی کو تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ دین سے اتنا دور کہ شاید اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہو، لیکن اس کے اندر بھی دین کی محبت اور دین کی طلب ایسی ہوتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ جوہانسبرگ کے اندر ہی ایک جگہ پر ہم نے ایک بینگلو تھا، اس میں گئے نا تو ان کے بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، تو ہم بیٹھے، انہوں نے چائے کے لیے شاید بلایا ہوا تھا، ہم گئے تو انہوں نے ایک اسلامی بھائی نے ایسے ریموٹ سے وہ ٹی وی چلا دیا۔ میں نے ان کو منع کیا، یار میں یہ کیا کیا، یہ کسی کا گھر ہے، وہ پتہ نہیں کون سا چینل دیکھتا ہوگا اور یوں یکدم آپ نے چلا دیا تو یہ تو بڑا کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ چلا تو سامنے مدنی چینل، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مدنی چینل ماشاءاللہ یوں بالکل اس طرح چل گیا۔ تو اس سے ایسے ہم نے پوچھا کہ آپ یہ مدنی چینل آپ نے گھر میں لگایا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا جی مدنی چینل تو اردو میں ہے، تو آپ تو اردو سمجھ لیتے ہیں لیکن آپ کے بچے؟ اس نے کہا کہ مفتی صاحب ہمارے بچوں کو نہیں سمجھ آتا لیکن ہم پھر بھی دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں کہ جہاں کے لوگوں کو دیکھ کے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسلمان کی شکل صورت کیسی ہوتی ہے، تو ہم ان کو روزانہ 10-12 منٹ کے لیے بھی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو، کم از کم ان کے ذہن میں مسلمان کی پوری تصویر بیٹھ جائے کہ ہمارا دین یہ ہے اور ہمارا جو اصل اسلامی شکل و صورت اور ہمارا جو ڈریس ہے وہ یہ والا ہے۔ یہ امیج ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے ہم ان کو روزانہ دکھاتے ہیں، اگرچہ ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بات چل رہی ہے طلب چل رہی ہے، تو بیرون ممالک والوں کی طلب واقعی انتہا کی ہوتی ہے۔ اب مطلب ان تک پہنچنے میں ایک تو یہ کہ ان کے طلب کے مختلف مواقع ملتے ہیں۔ اب ایک ملک میں نام نامنیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے لے کر گئے کہ بھائی یہ صاحب ان کا بڑا ایک مشکل مسئلہ ہے، تھوڑا سا وقت دے دیں، ان کے گھر جانا ہوگا۔ مسئلہ سن کے میرے تو ہوش اڑ گئے، اتنا حساس مسئلہ۔ ایک بھائی نے طلاق دی، دوسرے بھائی سے شادی ہوئی، ایک ہی گھر میں رہے۔ اب وہ بیوی بھی پریشان کہ مجھے پہلے شوہر نے طلاق دی کہ نہیں دی، اور یہ دوسرا جو شوہر ہے یہ خود پریشان کہ میں کروں کیا، اس سے رابطہ کرتے ہوں گے، اس سے رابطہ کرتے ہوں گے، اس سے رابطہ کرتے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے بیرون ملک بیٹھے ہوں گے تو اس اسباب اختیار نہ ہو۔ بہرحال موقع پر ایک بیان لیے، شہادت لی، اور وہ پھر مسئلہ حل ہوا ان کا، مطلب اس سے طلاق ہو چکی تھی، جو ان کے مسئلوں سے پیدا ہو رہے تھے۔ بیرون ملک سے طلاق کے مسائل میں بہت اس طرح پوچھے جاتے ہیں جو لگتے ہیں نازک معاملات ہیں، لیکن وہ پوچھنے میں دیر ہوگی۔ ایسا معاملہ ہے۔ 2-3 ملک جو جانا ہوا ہے، مشترکہ اجتماعی اغلاط نظر آئیں۔ اب مسقط میں کیا نظر آیا کہ وہاں ایک بہت بڑے حلقے میں ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جی یہ جو مسقط شہر ہے نا، اصل مسقط وہ جو فلاں کالونی ہے اس کو کہتے ہیں، یہ جو محلہ ہے یہ الگ شہر ہے، یہ جو محلہ ہے وہ الگ شہر ہے، یہ جو محلہ یہ الگ شہر ہے۔ بھئی کیوں آپ کے ذہن میں پیدا ہوا؟ چلیں گے ان کے والی الگ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کے والی الگ ہوں؟ ممکن ہے ناظم کو والی کہتے ہوں، تو ایک شہر جو ملا ہوا ہے بالکل اطلاق ایک ہو رہا ہے، اس کی مطلب ریاستی اعتبار سے تقسیم ہے، صرف کئی اعتبار سے گفتگو ہوئی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر کسی اور شہر کا ویزا ہے تو وہ اس شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو اب جس کے پاس مسقط کا ویزا ہے تو یہ نہیں ہے کہ مسقط کے اس محلے میں کام کر سکتا اور روئی میں کام نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا تھا؟ حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے، وہ مطلب شہر کے مضافات سے نکلیں تو 100 کلومیٹر بنتا ہے، اور مضافات سے نکل کے بعض اوقات قصر نہیں بنتی، نکلتے 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 وہ 88 کلومیٹر بن جائے گا تو نہیں بنتی۔ تو اب ایک طبقہ تھا ہمارے حلقہ احباب میں کہ جو یہ کہتا ہے نہیں وہ مسقط ہے، ہم یہاں سے جب جائیں گے نا، ہم وہاں سے نہیں جا رہے، یہاں سے جا رہے ہیں، امروز سے جا رہے ہیں، ایک علاقے کا نام ہے، تو لہٰذا ہم جب یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارا تو جو ہے نا وہ 105 کلومیٹر بن جائے گا۔ تو یوں اجتماعی غلطیاں، تو ان کو پھر سمجھانا پڑا کہ نہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا۔
अच्छा, यही मामला वहाँ अरब शरीफ में देखने को मिला। मक्का शरीफ वाले मुसाफिर रहने के लिए एक चक्कर लगा लेते थे जद्दा का और दिन ही दिन में वापस चले जाते थे। अब चूँकि वो मुसाफत नहीं है, यानी 92 किलोमीटर का फासला नहीं है, तो जब ऐसी सूरत है तो फिर जब तक ये जद्दा में रात नहीं गुजारेंगे तो उस वक्त तक जो है ये इनकी जो इकामत है वो बातिल नहीं होगी। अमारात में यही मुशाहिदा हुआ कि वो ज़हन सिर्फ ये है कि जब मुसाफिर नहीं, लेकिन कसर के लिए जो मामला इख्तियार कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि जिससे जो है वो मुसाफिर होना साबित नहीं हो रहा। आला हज़रत ने एक मकाम पर लिखा है ना फतवा रज़िया में कि उलमा की कसरत की हाजत है। तो हमारे यहाँ दर्स निज़ामी के हवाले से बड़ा जो है वो तरगीब दिलाई जाती है ताकि दर्स निज़ामी की तरफ आएँ और यानी इल्म दीन बाकायदा हासिल करने की तरफ आएंगे और सीखेंगे तो उलमा की तादाद और मसाइल सही तरीके से जानने वालों की तादाद में इजाफा होगा और वो जितनी दुनिया के अंदर या जितनी जगह पर फैलते जाएंगे वहाँ जो इल्म की कमी है, किल्लत है, वो दूर होगी। थोड़ी सोच की भी मुफ्ती साहब यहाँ कमी आपको नहीं लगती? मिसाल के तौर पर अगर मुल्क में डॉक्टर कम हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मरीज बीमारी पूछने के लिए डॉक्टर से रब्ता नहीं करेगा, क्योंकि उसको मर्ज का एहसास है। जब वो मर्ज को फील कर रहा है तो डॉक्टर तलाश कर रहा है। यहाँ चूंकि आम मुसलमान को मसाइल का एहसास नहीं है, हराम और हलाल का एहसास नहीं है, लेकिन ये बात आपके तजर्बे भी होगी, हजरत के भी तजर्बे में होगी। जब भी हम अवाम में बैठे हैं, अवाम मसाइल खोल देती है, ये आपको भी होगा। हालांकि मतलब हम बैठे हैं, मिसाल के तौर पर हम फारिग बैठे हुए, यार को फोन करेगा, कोई रब्ता, मिसाल दे रहा हूँ, को फोन पे कोई रब्ता करेगा ना, को फोन ना कोई रब्ता, आप बैठ जाए 25 इस्लामी भाइयों के अंदर, मसाइल फिर आप निकल के बताएं वहां से, उधर से इधर, और ऐसा लगेगा जैसे कि इनके पास सिवाय मसाइल के और कोई काम नहीं है। डिमांड सप्लाई वाला ही काम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई थोड़ी है। बताने वाले कम है, पूछने वाले ज्यादा है। अब आप ये फरमाएं कि आपको यूके से दारुल उस्ताद की कितनी डिमांड है? वो तो ये कहते हैं कि भाई हमारे तो हर तीसरे शहर के अंदर, हर दूसरे शहर के अंदर आप दारुल उस्ताद हमारे यहाँ देख लेना, हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जो है वो ऐसे मुफ्तियों से खाली हैं कि जो हर शोबे के अंदर उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब साउथ अफ्रीका में हमने जोहान्सबर्ग में दारुल उस्ताद सुन्नत खोला था, लेकिन वहाँ पर साइलिन की तादाद कम थी और वहाँ पर जब मैंने खुद उनसे रब्ता किया, मैं कह यार आपको दारुल उस्ताद सुन्नत वहाँ खोल कर दिया, आप मतलब कि यहाँ कारोबार करते हैं, आपके यहाँ मुख्तलिफ कौमों में शादियाँ हो रही हैं, आप के आस पास में मार्केट में पड़ोस में गैर मुस्लिम रहते हैं, आपके मुल्क अलग है, यहाँ के ग़िज़ाओं के मामला, मतलब जिंदगी के हर शोबे में, तालीम, बच्चों की स्कूलें, ये वो, ट्रांसपोर्टेशन, अगर गौर करो तो जिंदगी के 100 मसाइल हैं कि अगर उन 100 मसाइल पर डिस्कस करें तो आपने तो इनमें से किस मसले की शरई रहनुमाई जाकर ली? शऊर ही नहीं है। तो ये शऊर की भी कमी है। बाज़ ममालिक में शऊर है जैसा कि आप फरमा रहे हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर शऊर नहीं है। जैसे कि एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा, या हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे या कोई और बुजुर्ग हैं, ये एक शहर में 3 रोज तक मुकीम रहे, 3 रोज तक क़याम किया, कोई सवाल पूछने ना आया, आपने फरमाया यहाँ से चलो जहाँ इनको मौत आ जाएगी। तो बाज़ ऐसी जगहें होती हैं कि जहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, और बाद ऐसी जगहें होती हैं जो वाकई वो बड़ा मतलब कि वो तरावट वाला और बड़ा तर इलाका होता है। ऐसे बात ये है कि हम लोगों से जो है ना ये तवक्को रखें और ना उनसे मुतालबा करें कि तुम आके पूछो। उनका जहन भी हमें ही बनाना पड़ेगा, उनको भूख भी हमें ही लगानी पड़ेगी। ये वो सूरत है कि उसमें उसको भी भूख लगेगी, हमें उसको बोलना पड़ेगा, हमें गौर कर यार तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तो मजलूमियत है। लेकिन ऐसा वो यूँ है ना कि हालात ऐसे हो गए, रविश ज़माना यही है, हक व बातिल हमेशा ऐसे ही चलते रहें, और ये गफलत और ये वो सब चीज़ें ये हमेशा से चलती आ रही हैं। ऐसा कि तकरीबी जो अनासिर हैं, तकरीबी काम वो आसान होता है, तामीरी काम मुश्किल होता है। हम दीन की या दीन के मसाइल की, इल्म दीन की जो बातें कर रहे हैं, इसके लिए क्योंकि बाकायदगी चाहिए होती है ना, एक है बाकायदा सूरत हाल जिसकी तरफ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कि किसी में शौक बेदार होता है, किसी को प्यास लगती है कि मैं यानी इल्म की प्यास है उसकी, और वो इल्म की प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन वो उसको जरिया नहीं मिलता, यानी उलमा की किल्लत है। और जहाँ यानी उलमा है वहाँ ऐसे प्यासे लोग मौजूद नहीं होते। तो ये इस फ़र्क के ऊपर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि बाकायदा जो इल्म हासिल करना है उसके ज़राए क्या हैं और असबाब क्या हैं। अगर सारे ज़राए और असबाब ज़हन में बिठा लेंगे, सीखने वाले भी और सिखाने वाले भी,
تو جو درمیان کی دوری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک پہلی چیز تو ہوتی ہے شوق وافر، یعنی مکمل شوق ہونا چاہیے، گہرا شوق. یہ جب بیدار ہو جاتا ہے تو پہلا اسٹیپ ہے یہ علم کی طرف آنے کا. شوق کے بعد دوسری چیز جو سنبھالنے والی ہے، سننے کے بعد سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے کا. اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے فہم، شوق وافر. اور شوق وافر کے بعد علماء نے لکھا ہے فہم کامل، یعنی کامل فہم ہوگا تو وہ علم دین جو سنے گا یا پڑھے گا یا سیکھے گا، کسی مجلس میں بیٹھے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا، تو اس سے جو وہ علم دین حاصل کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ پائے گا. تو پہلی چیز ہے شوق وافر، دوسری چیز ہے فہم کامل، تیسری چیز ہے جمع خاطر. جمع خاطر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مشغول نہ کر لے دنیاوی کام کاج کے اندر کہ اسے یکسوئی میسر ہی نہیں آ رہی ہے، اور بے توجہی کے ساتھ وہ کبھی اس کی طرف آ جاتا ہے، کسی نے بلایا اور وہ کسی کی دعوت پر سننے کے لیے آ گیا لیکن اس کی توجہ غائب ہے. تو تینوں اسباب پر غور کریں کہ جو طالب علم کے اندر اوصاف ہونے چاہیے، سیکھنے والے میں جو اوصاف ہونے چاہیے، اس کی ہمیں کمی نظر آتی ہے. کسی مبلغ کے بیان سے بعض اوقات شوق ابھر آتا ہے، کسی کو علم کا شوق پیدا ہو گیا لیکن اس کے اندر فہم ہی نہیں ہے. فہم ہے تو اس کے اندر جمع خاطر نہیں ہے، باقاعدگی کے ساتھ وہ علم دین حاصل کرنے کی طرف نہیں آ رہا. اس کے علاوہ تین چیزیں اور علماء نے بیان کی ہیں. ایک ہے استاد مشفق کی کامل توجہ، یعنی استاد بھی ہونا ضروری ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. جس طرح نصاب ہوتا ہے اس طرح استاد بھی ضروری ہے. اسی طرح استاد مشفق کی کامل توجہ کے ساتھ بلا ناغہ سبق. یہ بلا ناغہ سبق کو جو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بے قاعدگی کے ساتھ نہیں، باقاعدہ. ایک سبق آپ نے ایک دن پڑھا، ایک سال کے بعد آ کے پھر آپ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پھر اگلے سال آ کے پھر زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ 10 سال میں آپ کو ایک ہی مسئلہ آئے گا زکوٰۃ کا. اور اگر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کے لیے آپ 10 دن دے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے 20-25 زکوٰۃ کے اہم مسائل حل ہو جاتے. تو بلا ناغہ سبق بھی ضروری ہے. اور آخری جو چھٹا سبق علماء نے لکھا ہے وہ ہے علی طریق الامعان. عربی کے اندر ایک لفظ ہے کہ بہت گہرائی سے اور غور و خوض کرتے ہوئے سبق کو یا جو درس ہے حاصل کیا جا رہا ہے یا بیان سنا جا رہا ہے اس کو کامل توجہ کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کرنا. تو یہ باقاعدہ جو دین کی باتیں ہیں، تعلیم اور تربیت کی باتیں ہیں، درس و تدریس کی باتیں ہیں، کیونکہ باقاعدہ نظام میں خلل آ گیا ہے. دینے والوں کی طرف سے بھی خلل ہے اور لینے والوں کی طرف سے بھی خلل ہے. یہ دوریاں جب تک ختم نہیں ہوں گی اور باقاعدگی کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا نظام نہیں ہوگا اس وقت تک کامل طریقے سے بہتری نہیں ہوگی. دارالفتہ کے تعلق سے 3 کیفیات ایسی ہیں جو ہماری روزانہ بنتی ہیں: خوشی، غمی، افسوس. تو خوشی وہاں ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا اور اس نے کچھ اور سمجھا ہوا تھا، یا وہ بالکل نرا جو نا اس سے ناعلم تھا، تو اس نے مسئلہ سمجھایا، اس نے سمجھا اور سمجھ کے اس کو بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، مطمئن ہو گیا وہ، اور بتانے والے کو بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے ایک دین کا جو مسئلہ ہے وہ پتہ چل گیا. اور اس وقت خوشی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جب وہ غلط کانسیپٹ لے کر آتا ہے. کہیں ایسا آ جاتا ہے کہ جناب باپ اور بیٹے کا شدید ترین جھگڑا ہے اور مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے 2 بھائیوں کی ایسی لڑائی ہے، کہیں 2 پارٹنروں کا جو ہے وہ ایسا جو ہے نا تنازع ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے باقاعدہ. تو بعض اوقات تو بالکل غصہ ہو جاتے ہیں، چھڑوانا پڑتا ہے. تو ایسے بہت سارے مواقع اور معاملات آتے ہیں. تو ایک مرتبہ تو لڑائی ہوئی، ایک صاحب آئے ہوئے تھے تو ان کا جو ہے نا وہ گارڈ نیچے کھڑا ہوا تھا. اس کو پتہ چلا کہ لڑائی ہو گئی ہے تو وہ اوپر آیا ہے، بڑی مشکل سے نیچے بھیجا کہ یہ دارالفتہ ہے، یہاں اسے کوئی کام نہیں ہے، آپ برائے مہربانی نیچے جائیے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس سے ہمیں قلبی طور پر مطلب غم کی کیفیت ہوتی ہے. مسئلہ لے کر آ جائے تو اس کیا ہو رہا ہے، مسئلہ بتانا چاہیے. خوف کی کیفیت ہوگی. ابھی غم کے تعلق سے چند دن پہلے ایک واقعہ، ایک مطلب تھا تو کسی اور دارالفتہ کا فتویٰ چیک ہونے آیا. شوہر نے بیوی کو کہا، بیوی نابینا تھی، کہ تم کچن میں نہیں جاؤ گی، کچن میں کوئی کام نہیں کرو گی، مطلب تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے اور وہ بنا کچھ آگ لگ جائے. اگر تم نے کچن میں کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو 3 طلاق. یا اللہ. اب بیوی نے بھی سوچا ہوگا کہ میرا شوہر چلو گھر کے چلا گیا ہے، کھانا کون بنائے گا، میں نہیں بنانا کھانا، بلا وجہ میں مشقت میں ڈالوں. وہ اٹھی، اس نے ہانڈی بنائی، کھانا بنایا اور اس کے بعد ساری بھی بنا کے.
अब शोहर को पता चला, वो परेशान, उसने मसला पूछा, मसला लिखा गया। अब जवाब चेक करते हुए वाक़यातन एक गम की कैफियत कि शोहर तो इसके साथ एहसान करना चाह रहा था, इसके साथ एहसान करे, भलाई करे और किसी तरह जो है उसको तकलीफ ना पहुँचे, लेकिन इनसे क्या गलती सरजद हो गई। उसको ऐसा जुमला ही नहीं बोलना चाहिए, एहसान करने के लिए उसने मतलब आजमाइश में डाल दिया ना खुद। ये जो कैफियत असरदगी की, इसकी ये भी बुनियादी वजह थी कि इनकी जो कमी है उसकी वजह से वो एक ऐसी जगह मतलब कि जाकर खड़ा हो गया जिससे वो बचना चाह रहा था। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो अफसोस कहाँ होता है? अफसोस वहाँ होता है कि एक शख्स जो है वो आता है मसला पूछने के लिए, लेकिन वो मुतमईन ही नहीं हो रहा होता। उसके सामने सारी इज्जतें बयान कर दी जाती हैं, दलाइल बयान कर दिए जाते हैं, वक्त ठीक ठाक दिया जाता है, जब तक वो नहीं उठता उसे उठाया नहीं जाता, लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रहा होता। ऊपर से बोल कर जाता है कि नहीं जी आप जो ना वो आपने मुतमईन नहीं किया मुझे। अच्छा, बाज़ औक़ात नॉर्मल मसला होता है, उसका अफसोस थोड़ा कम होता है। अभी पिछले दिनों एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा भाई जो है वो कादियानी हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो आपका वक्त चाहिए। मैंने कहा वक्त मैं नहीं दूंगा, आप दो, जब जिस वक्त मर्जी आप आ जाए मैं हाजिर हूँ। तो पहले तो कहने लगा नहीं असल में मिलाना नहीं आपसे, आप कोई मशवरा दें हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने कहा देखें, वो कहीं और जाना चाह रहा था कि कुछ ऐसा जो है उसको तावीज़ मिल जाएगी, उसका भाई समझ जाए। मैंने कहा कि असल में वो कायल हुआ है दलाइल की बुनियाद पर, किसी रुझानात की बुनियाद पर। जब तक ये सब चीज़ें नहीं रखी जाएंगी उसके सामने तो नहीं हो सकता कायल वो। मैंने उसको कायल किया कि आप लेकर आएँ, और ज़रूरी नहीं ना लेकर आएँ, आप जान जाएंगे मैं आ जाऊँगा, मसला नहीं है। जब वो नौजवान आया तो उसकी 22-24 साल उम्र, उसका भाई आलिम, बहनें मदरसे से पढ़ी हुई, बाप बारिश, बड़ा भाई जिसका कफील सारी पढ़ाई का खर्चा वो उठा रहा, और 2 भाई आए, वालिद साहब आए। अब से मुख्तलिफ दावियों से समझाया, दलाइल दिए, इतना वो हलाकत में गिरा हुआ कि जहाँ उसकी समझ में कुछ बात ना आए, कोई जवाब ना दे पाए, तो कोई अच्छा मैं पूछ के बताऊँगा, गिरा हुआ था ना, पूछ के बताऊँगा। मैंने कहा देखो तुम्हें इल्म नहीं है, आप ऐसा करो कि जिससे पूछ के बताओगे उसको भी साथ जाओ। चला नहीं ये तो ऐसे हालात नाजुक हैं। मैंने कहा कि ठीक है हालात नाजुक हैं, आप जगह मुंतखब करो, वहाँ बढ़ जाते हैं। किसी 5 स्टार होटल में आ जाए, वहाँ तो कोई हमला नहीं हो सकता ना, वहाँ सिक्योरिटी होती है, वहाँ बढ़ जाते हैं। मैंने कहा हम आपको ऑफर करते हैं, किसी भी मुल्क चलते हैं, नाम आप देंगे, खर्चा सब हमारा, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। हर तरह से उसको करने की कोशिश की। कायल तकरीबन 4 से 5 घंटे हमारी गुफ्तगू चलती रही, लेकिन शायद उसके नसीब में ईमान नहीं था और दोबारा भी नहीं आया। अल्लाह आसान है। इस तरह के ऐसे वाक़या वैसे इसमें सोहबत का बहुत असर है। मदनी चैनल के नाजरीन, अपनी सोहबत आशिकाने रसूल के साथ रखिए। ये बताया कि ये असल में एक लड़की के चक्कर में उन्होंने सारा मामला हुआ। ये उल्टे सीधे कोई ना कोई चक्कर हो जाते हैं, उनका तरीका है ये वारदात। अल्लाह खैर करे। होती तक कभी कोई ईद यादगार है आपकी? ईद का कोई ऐसा वाकया हो आपकी जिंदगी का? जैसे कि बयान में आप लेट पहुंचे थे, तो कोई ईद की नमाज जो तो एक ईद का वाकया तो है। एक दो मरतबा तो ये हुआ कि यहाँ मैं फैज़ान मदीना ईद पढ़ने आया, तो अमीर सुन्नत ने मुझे आगे मुसल्ले पे कर दिया। अब यकीन करें, अब एक तो वैसे मदनी चैनल पे, अच्छा दूसरा अमीर सुन्नत के आगे खड़ा होना। तो अब मैं तो यूँ आया था कि ईद का दिन है, मुलाकात होगी, ज़ियारत होगी, तो चलो ईद की मुबारकबाद देके मैं वापस चला जाऊँगा। जो अमीर सुन्नत ने आगे खड़ा किया ना, तो आप यकीन करें मुझे अव्वलन तो ईद का तरीका ही भूल गया पहले। अब पहले तो थोड़ी देर मैंने मुराकबा करके सोचा कि तकबीरें जो है ना वो कैसे पढ़नी है, पहले बाद में, पहले पहले पहली रकम में पहले, बाद रकम में बाद में। तो फिर मैंने बड़े अरसे से एक फार्मूला बनाया था कि पहली रकम में पहले तकबीरें, बाद वाली रकम में बाद में तकबीरें, किरात से पहले बाद में। तो यूं करके मुझे याद आ गया तो ईद पढ़ा दी। एक मतलब मैं साउथ अफ्रीका सफ़र था,
میں وہاں سے واپس آیا تو عید سے ایک دن پہلے پہنچا. اب میں یہاں پہنچا تو تقریباً وہ وایا فلائٹ تھی تو 18 گھنٹے کا وہ مجموعی طور پہ سفر تھا. جب پاکستان پہنچا تو یہاں پر عید کا دن تھا وہ, تو میں نے کہا چلیں فلائٹ کا ٹائم ہے, 4 گھنٹے باقی تھے. تو میں نے کہا میں گھر جا کے پہلے 2 گھنٹے آرام کر لوں, 4 گھنٹے ایئرپورٹ پہ تو بڑا مشکل ہے. گھر پہ آیا, 2 گھنٹے آرام کیا. اب اٹھا تو اٹھنے کی ہمت بھی نہیں نا, نیند تھکاوٹ کی وجہ سے. لیکن جیسے تیسے سامان پیک کیا, دوبارہ سارا سامان لے کے ایئرپورٹ پہنچے. وہاں جب میں اندر جانے لگا تو وہاں جو باہر کھڑے ان کے گارڈ وغیرہ کھڑے ہوتے, اس نے میرا ٹکٹ دیکھی, اس نے کہا سر آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے. میں 3 دن سے چلا ہوا اور جو میری حالت اس وقت نا, پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ مجھے کیا فلائٹ کینسل ہوگی. میں نے کہا بھائی میں ساؤتھ افریقہ سے عید منانے اپنی فیملی کے ساتھ میں آیا ہوں اور آپ مجھے آگے خوشخبری سنا رہے کہ میری فلائٹ کینسل ہوگی, اب میں کیا کروں. اس نے کہا سر ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کریں, اب آپ کو دوسری فلائٹ لے لیں. پہلے تو بڑا غصہ آیا, پھر میں نے کہا نہیں انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ میں اتنی تھکاوٹ سے سفر کرتا میں بیمار ہو جاتا, تو بہتر ہے کہ میں گھر جا کے آرام کروں. واپس آیا تو اس کے بعد اب گھر میں نہ کھانے کو نہ پینے کو, عید کا دن, سارے ہوٹل بھی بند, کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے بولے کہ بھائی کھانا دے دو تو مشکل. اچھا گھر مہینے سے بند پڑا تھا, فیملی پنجاب میں تھی, گھر کے اندر کھانے کو بسکٹ تک موجود نہیں. عجیب و غریب صورت ہے یار. میں نے دعا کی, میں کہا یا اللہ کہیں سے کھانا تو کھانا بھیج دے, کھانا تو کھاؤں. تو بس وہ دعا مانگی تو تھوڑی دیر میں ہمارے بلڈنگ کے ایک اسلامی بھائی نے دروازہ کھٹکھٹایا, مفتی صاحب قربانی کی ہے کھانا کھا لیں. کھانا کھا کے میں سویا. پھر یہ ہوا کہ 5-6 گھنٹے آرام کر کے اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں طبیعت فریش ہو گئی. تو پھر مجھے یہ ہوا کہ شاید وہ واقعی میرے حق میں بہتر تھا, ورنہ میں جتنا تھکا ہوا تھا میں پہنچتا گھر پہ تو جا کے میں فوراً جا کے سونا تو تھا نہیں. جی. عید کا دن تھا تو سب کے ساتھ بیٹھنا پڑتا, مہمانوں کا آنا جانا, رات کو جا کے نیند ہوتی اور تب تک میں شاید ظن غالب تھا کہ میں بیمار ہو جاتا. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے آرام کا موقع دے دیا اور اب میں بالکل فریش ہو کے گھر جا رہا ہوں. چلیں کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل سے, پھر اگلے دن کی فلائٹ سے میں واپس پہنچا. یہ عید کے دن ہوا اور مجھے وہ عید جو ہے نا وہ نہیں بھولتی. ہر ایک کی عید کی زندگی کے مختلف واقعات ہوتے ہیں, کوئی عید کیسے مناتا ہے, کوئی عید کیسے مناتا ہے. اسد بھائی آپ خالی بیٹھے ہوئے نا, آپ سنائیں, ابھی تو مجھے ہی چلانا ہے, آپ سنائیے کوئی عید آپ کی ایسی گزری. عید میں تو ایسا یہ ٹینشن ہوتی ہے, سگنل آ رہے ہیں, ابھی وین وہاں پر پہنچی ہوئی ہے تو بھائی ٹیکنیشین کو فون ہو رہا ہوتا ہے, مبلغ پہنچ گیا, سگنل پراپر آ رہے ہیں, کہیں سیٹ تو آؤٹ نہیں ہو گئی. کیونکہ شاید جب سے مدنی چینل آن ایئر ہوا ہے تو ہر اس سے پہلے کبھی عید منانے کا اتفاق نہیں ہوا. اس سے پہلے زیادہ تر جامع المدینہ میں اور گھر پر, یعنی الحمدللہ جامع المدینہ میں جب تھے تو 8 سال کوئی عید گھر نہیں منائی تھی, یہیں پر ہی ہوتے تھے گلستان جوڑ میں. تو اس میں جو ہے وہ چندے کے بچے لگاتے تھے, چھوٹی عید پر, بڑی عید پر کھالے جمع کرتے تھے. تو کوئی ایسا ایکسکلوزیو واقعہ یاد نہیں پڑ رہا. ایسا تو آپ نے چھوٹی عید سے کھالے نہیں نکل گئے ہوں, ایسا اتفاق نہیں ہوا, تو کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا کہ ایسا واقعہ ہو. مفتی صاحب آپ کی عید تقریباً ایک جیسی گزرتی ہے, مجھے خاص واقعہ تو ایسا یاد نہیں آتا. ایک واقعہ ہے کہ اعتکاف پہ میں نے جب کیا 95 میں, جس اعتکاف سے ماحول میں آیا تھا, تو اس سے پہلے میں امامہ نہیں باندھتا تھا. اعتکاف میں پہلی بار میں نے امامہ باندھا, تو 10 دن تک اعتکاف کا ماحول جو فیضان مدینہ کا ہوتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے, اور 95 کی بات ہے. اس کے بعد میں نے درس نظامی کا 95 اعتکاف یہاں ہوتا فیضان مدینہ میں, اور بابا کا خیمہ جو ہے وہ محراب کے سامنے لگا کرتا تھا. اس کی ایک یادگار واقعہ تو یہ ہے کہ پہلی ملاقات میری امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اعتکاف میں ہوئی, اور میں نے عرض کیا تھا دعا کا, تو کہ دعا کیجیے گا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. تو امیر اہل سنت نے فوراً ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ایمان پر اور مدینے میں ہو. تو ابھی بھی وہ دعا یاد رہے گا, امیر اہل سنت سے ملاقات یاد, اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے درس بھی کہ دعا بھی مانگنی ہے تو ایمان پر خاتمے کی دعا بھی مانگیں, اور مدینے میں خاتمہ ہو یہ دعا بھی مانگیں. اچھا, اعتکاف کے دنوں میں تو امامہ شریف میں نے باندھا, جب پہلی بار امامے کا جو تاج سجانے کا شرف حاصل ہوا تھا. جس اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے میں نے امامہ سجایا تھا سر پر. اب عید والے دن جب وہ دوبارہ میں اسی ماحول میں گیا جس ماحول سے نکل کر میں اعتکاف میں آیا تھا, اس سے پہلے کوئی دعوت اسلامی سے زیادہ لنک نہیں تھا,
درس کی حد تک مسجد میں بیٹھا کرتا تھا. تو جب میں دوبارہ عید والے دن گیا تو اب وہ جو ایک ہے نا نفس کی خواہشات ہوتی ہیں یا شیطانی وار ہوتا ہے، امامے پر استقامت کی نیت تو میں نے اعتکاف میں کی تھی کہ امامہ باندھنا ہے اور اعتکاف کے بعد بھی باندھنا ہے، لیکن عید والے دن دل جو ہے وہ ڈامک ڈول ہو گیا اور میں نے عید کی نماز میں امامہ نہیں باندھا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کی ناراضگی بعض اوقات کام آ جاتی. اب وہ اسلامی بھائی جنہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی تھی، جب وہ عید کی نماز کے بعد مجھ سے ملے ہیں گلے ملنے کے لیے اور انہوں نے دیکھا کہ امامہ نہیں ہے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. ان کی وہ ناراضگی کا اظہار کرنا تھا کہ اسی وقت مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے کہا کہ ابھی آپ امامہ میرے سر پر باندھیں، اب یہ امامہ دوبارہ نہیں کرنا. تو وہ 95 کی وہ عید کا جو دن تھا خاص، اور عید کی نماز کے فوراً بعد کا منظر تھا، وہ عید یاد ہے، اور اس عید کی برکت سے میں نے امامے کا تاج استقامت کے ساتھ سجا لیا. علی اصغر بھائی، آپ کی کوئی ایسی عید؟ میں پڑھنے کے لیے باول مدینہ آیا تھا 1996 میں. 99 میں پھر فیملی پوری آ گئی تھی، تو اس اعتبار سے شاید 98 کا واقعہ ہوگا. تو پہلے جو درس نظامی چلتی تھی تو وہ رمضان میں چھٹیاں اپ ڈاؤن ہوتی رہیں، کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی. اچھا میں یہ بھی تھا کہ چھٹیاں ہو بھی جاتی تھیں نا تو رک جاتا تھا جامعہ میں. وعلیکم السلام. پڑھائی کبھی کرتا رہوں اپنے طور پر. اب وہ مجھے احساس نہیں تھا کہ جب میں ریلوے اسٹیشن میں جاؤں گا تو اتنا رش مجھے ملے گا، کیونکہ بسوں کے ذریعے آنا جانا ہوا تھا. اب ریلوے اسٹیشن تک گئے تو وہاں سے نظام ہی الگ. تو باول مدینہ سے میرکو خاص تک ایک ٹرین چلتی تھی، ایک صبح آتی تھی اور ایک جایا کرتی تھی، ڈائریکٹ ٹرین ایک ہی تھی. تو اس ٹرین پر 2 دن پہلے چھت پہ بیٹھ کے میں نے میرکو خاص تک کا سفر کیا چھت پر. مزید چینل کے ناظرین، عید خوشی کا دن ہے. اس دن خوشی اگرچہ منانی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے. نمازوں کی پابندی بالکل کرنی ہے اور بدنگاہی سے اور گناہوں سے بچ کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے خوشیوں کے دن گزاریے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جس قدر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اسی قدر اضافہ بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.